آہستہ مددوں پہ پتھر باندھ کے پوری پوری رات لمبے لمبے سجدوں میں دعائیں فرما کر کس قدر اللہ سے منوایا، کیسی جان ڈلوائی کہ 1400 سال مکمل ہو کے 1500 سال لگ گیا اور کبھی یہ خاص اللہ سے لگ کے چھانے والوں کے سارے بچے کو بیٹھے اللہ کو جزا خیر عطا فرما۔ اے اللہ حضرت کو جزا خیر، صحابہ کو جزا خیر، کیسی محنت کی، کتنے سارے بیٹھے اللہ۔ ساتھیوں مجمع سے کوئی تعلق نہیں، ہماری کامیابی مجمع کے ساتھ بھی ہے کہ بہت مجمع اتنے سے جب دنیا سے تشریف لے گئے 1,24,000 کل، فتح مکہ میں کتنے اور بدر میں کتنے، 313 وہی روایت 314 کتنے سے، اور اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ، سب کو نماز سکھائی، سب کو سجدہ سکھایا، سب کو اخلاق سکھائے، سب کو معاشرت سکھائی، سب کو معاملات سکھائے، باپ کے ساتھ کیسے رہنا، ماں کے ساتھ کیسے رہنا، گھر والی کے ساتھ کیسے رہنا، رشتے داروں کے ساتھ کیسے رہنا، بازار میں کیسے رہنا، مسجد میں کیسے رہنا، سب کچھ سکھایا، اور اتنا پورا دین سکھایا اور دین پر ساتھیوں کو ایک سطح پر ایمان کے کھڑا کیا اور دین کی ایک ایک بات سکھائی، اتنے سے وقت میں سارا کام کر کے پھر تشریف لے گئے اور جاتے جاتے فرمایا نماز کا خیال رکھیو، نماز کا خیال رکھیو، نماز کا خیال رکھیو۔ ایسی مبارک سی دے دو ساتھیوں، اسے سینے سے لگاؤ، اس کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارو، ایک ایک ساتھی کو نماز بنانے کی فکر کرو۔ یہ ساری محنت، یہ ساری چلت پھرت، یہ ساری دوڑ دھوپ، یہ خانقاہوں میں اللہ کی ضربیں، یہ مدرسے میں کتابوں کا پڑھانا، یہ مسجدوں میں اور یہ جماعت میں جانا، سب کا مقصد ایک ہے کہ اللہ کو یاد کر لو، نبی کی تابع داری کر لو۔ اگر اللہ کو یاد کرو گے تو اس کے پیارے بن جاؤ گے، نبی کی تابع داری کرو گے تو نبی کے دلالے بن جاؤ گے۔ بس یہی کام ہے، یہی عرض کرنا ہے، اور کیا ہے۔ تقریر جتنی چاہے لمبی کر لو، ہر ساتھی اپنی فکر کرے، اپنے کھانے کی فکر کر رہا، پہننے کی فکر کر رہا، اوڑھنے کی فکر کر رہا، تجارت کی فکر کر رہا، گھر کی فکر کر رہا، بچے ہو جاوے اس کی فکر ہے، بچے گھر بن جاوے اس کی فکر، کھیت ہو جاوے، 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر، ان تمام چیزوں کی فکر کر رہا۔ اگر فکر کرنی ہے تو اصل یہ ہے کہ نماز ٹھیک ہو جاوے، اخلاق ٹھیک ہو جاوے، معاشرت ٹھیک ہو جاوے، ایک ایک ساتھی کو سجدہ کرنا صحیح آ جا، نیت باندھی صحیح آ جا، یہ فکر ہے۔ اس فکر کو لے کے اٹھو یہاں سے اور انشاءاللہ نماز سب کی صحیح ہو جائے۔ اللہ کے قسم یہ نماز ایسی چیز ہے کہ ساری چیزیں پاک نبی کی برکت سے، انبیاء کرام کی برکت سے اللہ نے دنیا میں بھیجی، بلکہ ان حضرات کی برکت سے، میرے اور تمہارے پیدا ہونے سے پہلے اور ساری انسانیت کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں 6 دن میں پیدا فرما دی۔ ہماری کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، استعمال کی، بچھانے کی، ہر ایک چیز ہماری دنیا میں آنے سے پہلے، آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے ساری چیزیں 6 دن میں پیدا فرمائی اور اپنے کلام میں فرمایا خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام۔ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے پرند ہیں اور جتنے جمادات ہیں، جتنے اشجار ہیں، پانی ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں، خشکی ہے، ساری چیزوں کو ہم نے اور 7 زمینوں کو، 7 آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اور ہفتے کے اخیر میں حضرت انسان کو پیدا کیا، انسان آیا اور اس کے 2 لمحے آئے، ایک ایک بات بتا کر گئے پاک نبی علیہ السلام۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے 2 لمحے لگائے جاتے ہیں، لمحہ رحمانی، لمحہ شیطانی، خواہش اطاعت کا انجیکشن، خواہشات کا انجیکشن، ہر ایک کے لگا، ہر صحابی کے لگا، لیکن مجال ہے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد اور نماز کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد کسی صحابی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم حج بھی کر رہے ہیں، ہم طواف
دنیا میں؟ وہاں یہ چیز نہیں تھی. کھا بھی رہے، پی بھی رہے، سچ بھی بول رہے، جھوٹ بھی بول رہے، گانا بھی گا رہے، فوٹو بھی کھیل رہے، کوئی چیز نہیں. اور اتنے سے تھوڑے سے وہاں زیادہ ہو گیا حنین کے اندر، غزوہ حنین میں زیادہ ہوئے، تھوڑا سا خیال ہوا، آج تو ہم بہت سارے، فوراً تنبیہ ہوئی. کثرت نہیں جو وہاں اتنے فلانے جگہ اتنے، یہ کچھ نہیں. 313 اور فتح مکہ کے موقع پر 10,000 لوگ بس. کیا مکہ فتح ہو گیا؟ ابو سفیان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اس نے بہت تکلیفیں پہنچائی. پاک نبی کو حضرت علی نے امان دے دی، ہم بٹھا لیا. وہ فلانا صحابی دیکھ کے دوڑے، فلانا کہ نہیں ہم نے امان دے دی. اب ایک جماعت آئی، حضرت علی سے پوچھا کہ اس میں ہے کیا پاک نبی؟ کہ نہیں اس میں نہیں. جانشاروں کی جماعت چلی آئی. کیسے حضرات تھے؟ کوئی عہدہ نہیں چاہیے، کوئی کپڑا نہیں چاہیے، کوئی زمین نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. کیا چاہیے ابو بکر؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، نبی کا چہرہ پاک سامنے ہو، یہ چاہیے بس. کیا چاہیے ابو بکر؟ تیرا دل کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ تو مشکات کہتی ہے شریف تو حتی فریح تو، کہ پاک نبی نے مدینہ مکہ شریف سے چلتے ہوئے راستے میں ایک خیمے کے اندر تشریف لے جا کے دودھ پیا کہ میری طبیعت خوش ہو گئی، میرا دل باغ ہو گیا. حضرت نے دودھ پیا، چھٹ کر دودھ پیا، میرا دل باغ ہو گیا. یہ چیزیں تھیں، سب انہیں کی برکت ہے. صرف 2 ساتھی ہیں لیکن کتنے بھاری ہے. اللہ اکبر. حضرت امام الانبیاء اور حضرت ابو بکر. ایک نبی ہے، ایک امتی ہے. مکہ مکرمہ سے 2 ساتھی چلے ہیں بس. یہ ہمارے سبق کے لیے ہے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. مجمع کچھ نہیں، بھیڑ کچھ نہیں، یہاں کی عزت عارضی، یہاں کی ملت عارضی، یہاں کا پیسہ عارضی، یہاں کی فقیری عارضی، یہاں کی صحت عارضی، یہاں کی بیماری عارضی، ساری چیزیں عارضی ہیں. آنے والی جو زندگی ہے وہ اصل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوا تو ہمارے استاد نے بتایا تھا مشکال شریف میں، ایک سمجھنے کے لیے ایک لمبا رحمانی، کہ اس کو کیا کہیں کہ ایک انجیکشن ادھر لگا، ایک انجیکشن ادھر لگا. لمبا رحمانی، لمبا شیطانی. یہ خواہش، یہ اطاعت کا، تابعداری کا انجیکشن ہے، اور ایک یہ خواہشات کا انجیکشن ہے. سارے صحابہ کے دونوں انجیکشن لگے، لیکن مجال ہے کوئی صحابی بھی خواہشات پر چل رہا ہو. ہمیں ہمارے بڑے ایسا سبق دے کر گئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پاک میں ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں چلا جا رہا، گرمی خطرناک قسم کی اور دھوپ زبردست قسم کی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حضرت کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں بجا لی. میں چلا گیا، دیر میں آیا، پھر بھی وہی بیٹھے کہ حضرت بڑی سخت گرمی ہو رہی، بہت دھوپ ہو رہی، گھر میں تشریف رکھ کے، بات سامنے آپ کا گھر ہے. یوں ارشاد فرمایا، گھر میں جوان بیٹی ہے، اکیلی ہے، میری اپنی بیٹی ہے، اکیلی ہے، نفسوں میرے ساتھ بھی ہے، گھر والی کہیں کام سے گئی ہے، جب وہ آ جائے گی جب جاؤں گا. یہ ہمارے تمہارے بڑے ہی سکھا کے گئی. اب ساری دنیا میں جو فساد ہو رہا ہے تم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اخباروں میں آ رہا تم بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں. جب تک اس دین پر بے اور تم 100% کھڑے نہیں ہو گے، اس وقت تک ہماری اور تمہاری آواز میں اثر نہیں پڑے گا. صحابہ خود کھڑے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام خود کھڑے ہوئے. اشرف العلماء حضرت مولانا تھانوی کے حالات میں لکھا ہے، ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی، حضرت جی گڑ بہت کھاوے، میں غریب ہوں، اسے سمجھا دو گڑ نہ کھاوے. ارشاد فرمایا اشرف العلماء نے، ارے کل کو لے کے آئیے. چلی گئی بیچاری،
حضرت نے بچے کو بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ماں کی بات ماننا کریں، ماں کی بات ماننا کریں، گڑ کھایا کر۔ وہ غصہ آ گیا عورت کو، بولی مولوی جی کل نہیں کہہ سکے تھا اتنی بات جو میری ٹانگا توڑوائی آج دوبارہ۔ اب دیکھو کیا بات ہے، یہ حضرات قرآن کے حامل تھے، یہ نبی کے عاشق تھے، اللہ کے پیارے نبی کے دلہے۔ ارشاد فرمایا علی اللہ والی بات تو سن، مجھے خود شوق ہے گڑ کا، 24 گھنٹے ہو گئے میں نے ہاتھ نہیں لگایا، اب میں اس کو کہوں گا تو اس کے اوپر اثر ہوگا، ورنہ قرآن کریم مجھے میرے اوپر ناراض ہوگا اور کہے گا لما تقولون ما لا تفعلون، اس بات کو کیوں کہتے ہو جس پہ عمل خود نہیں کرتے۔ اس لیے میری تمہاری بات میں جب اثر ہوگا پہلے میں اور تم عمل کریں۔ ہم جھوٹ سے، سود سے، غیبت سے، بہتان سے، چوری سے، جوئے سے، سٹے سے، ماں باپ کی بے ادبی سے، گھر والی کے ساتھ پوری طرح رہنے سے، برے الفاظ سے، ان تمام چیزوں سے ہم آج کی اس مبارک مدرسے کی، اس اللہ کے مبارک گھر میں بیٹھ کر اس کی نیت کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ایسا ہرگز نہیں کریں گے، انشاءاللہ کوئی بری بات زبان سے نہیں نکالیں گے۔ اما جان عائشہ فرماتی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پاک نبی گھر میں تشریف لاتے، میں جس کام میں لگی ہوئی ہوتی تھی میرے ساتھ لگ جاتی تھی، میں صفائی کر رہی اس میں لگ جاتی، جو بھی میں کام کر رہی میرے ساتھ لگ جاتی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کہ 10 سال خدمت کی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی قسم ایک مرتبہ بھی حضور نے جو نہیں فرمایا یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا یا وہ کام کیوں بگاڑ دیا، جتنے کام میں نے حضور کے کیے اس سے زیادہ حضور نے میرے کام کیے، اللہ ایسے تھے مخدوم۔ ہمارا کیا حال ہے، جس لائن میں بھی دیکھو گے فیل ہی نکلیں گے ہم، لیکن اگر اس بات کا احساس ہو جائے اور یہ بات ہم سوچ لیں کہ ہمیں چلنا کس طرح چاہیے، ہم چل کیسے رہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم کر کیا رہے، تو انشاءاللہ میرا فائدہ ہوگا۔ عمل کی نیت سے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ننوری ہے نہ نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، عمل سے اخلاق اتنے اونچے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب سواری آ گئی، حضرت علی نے فرمایا اس میں ہے حضرت، یہ جو آئینہ جماعت اس میں پاک نبی ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ عنہ قدروں نے لکھا ہے اگر کہیں کوئی ایسی بات ہوئی کہ ہمیں کچھ پتہ مل گئی، ہمیں کچھ ہو گیا، تو یوں بھی خوب جو ہے چھاتی پھلا کے اور آوازیں نکال کے یہ نہیں، بلکہ ایک وقت تو وہ تھا کہ حضرت ابو بکر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں نکلے مکہ شریف سے، حضرت ابو بکر کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی حضور سے آگے ہوتے ہیں، کبھی حضور کے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی حضور کے دائیں ہوتے ہیں، کبھی حضور کے بائیں ہوتے ہیں۔ ابو بکر یہ کیا کرتے ہو کہ اللہ کے نبی کبھی یہ سوچتا ہوں ادھر سے دشمن آ سکتا ہے، اپنی جان ادھر لے جاتا ہوں، سوچتا ہوں ادھر آ سکتا ہے، اپنی جان ادھر لے جاتا ہوں، سوچتا ہے پیچھے آ سکتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں، کبھی آگے سے آ جائے اپنے آپ کو آگے لے جاتا ہوں۔ پاک نبی کے چاروں طرف اتنی دیر میں سراقہ آ گئے، اس وقت تو وہ کافر ہے، تلاش کرتے ہوئے آئے، سراقہ ابن مالک بڑے ناز و نخرہ کا پلا ہوا، مکہ شریف کا بہت ناز و نخرے کا پلا ہوا، بہت بڑا لڑکا ہے، صبح روز اللہ کپڑے بدلتا ہے، شاندار سے شاندار، حضور نے ارشاد فرمایا بڑے ناز و نخرے کا پلا ہوا ہے، مگر جس وقت آیا تو حضرت ابو بکر نے کہا آ گیا قریب، لا تحزن ان اللہ معنا، مجمع سے کچھ نہیں ہوتا، صرف 2 ساتھی ہیں اور دشمن اتنا قریب ہے، اور پاک نبی نے مجھے اور تجھے یہ سبق دیا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہنا اللہ ہمارے ساتھ، یہ ہے اصل ایمان، لا تحزن، قریب آ گیا، کیا اب تو بہت ہی قریب آ گیا، اب اٹھائے دربار میں رسالت میں سے ہاتھ، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھے، ہماری اس سے حفاظت فرما،
اس کے گھوڑے کے چاروں پیر دھس گئے زمین میں. اب وہ اس کے اوپر سے اتر کے جو بھاگنا چاہ رہا تھا پھر درخواست وہ خود بھی دھس گیا. اچھا آپ مجھے معاف کر دو، میں چلا جاؤں گا، میرے لیے دعا کر دو. پھر دعا کر دی، پھر لالچ ابھرا، فوراً نکل گیا گھوڑا بھی، خود بھی پھر چلا، پھر دعا کی، پھر دھس گیا. کتنے بڑے اخلاق. پھر تیسری دفعہ بھاگا، پھر دعا کی، پھر دھس گیا. کیسے اخلاق، یہ سکھا کے گیا امت کو. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تقوی والوں سے کو اللہ پسند کرتا ہے. کوئی بات زبان پر بری نہ آئے آج کے بعد. بس تلی لگ گئی سراقہ پہ، تلی. عظمت، ایمان کی عظمت، ایمان کی محبت لگ گئی تلی. اب چلے جا رہے ہیں کہ اچھا آپ جائیے، میں کسی کو آنے نہیں دینے گا ادھر. ایمان کی عظمت آ گئی. اخلاق کے ذریعے سے ایمان پھیلا ہے. اگر تم ساتھی کو نمازی بنانا چاہو تو اخلاق سے پیش آؤ. اگر ساتھی کو دیندار بنانا چاہو تو اخلاق سے پیش آؤ. اگر ساتھی کو ساجد بنانا چاہو، صابر بنانا چاہو، صائم بنانا چاہو، شاکر بنانا چاہو تو اخلاق سے پیش آؤ. سجدے والا، روزے والا، صبر والا ایسا بنانا چاہتے ہو تو اخلاق محمد ہی لاؤ. ہماری ساری کامیابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. چاہے ہم 2 ہو، چاہے ہم 4 ہو، چاہے ہم 100 ہو، چاہے ہم 200، لیکن اخلاق وہ والے، زبان وہ والی، تعلیم وہ والی، تب انشاءاللہ پھر دیکھو ہم تو اتنے، وہاں تو اتنے، اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ وہاں اتنے ہوئے. آج تک وہاں پریشانیاں، نہ نماز ہوئی، نہ فلانا کام ہوا، نہ یہ ہوا، نہ وہ ہوا. کہ بہت آدمی تھے کہ کیا فائدہ ہوا؟ نماز زندہ ہوئی، اخلاق زندہ ہوئے، صبر زندہ ہوا، شکر زندہ ہوا، روزہ زندہ ہوا، معاشرہ زندہ ہوئی، کچھ ہوا کہ کچھ بھی نہیں. اس کی ضرورت نہیں. ہمارے اخلاق بلند ہو جائیں. پھر حضرت سراقہ ایمان لا کر حاضر ہو گئے مدینے پاک میں. کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تابعداری کرو. ہر چیز تمہارے ساتھ ہے. کامیابی تمہارے ساتھ، عزت تمہارے ساتھ، حکومت تمہارے ساتھ، ہر چیز تمہارے ساتھ ہے. اب مسجد نبی میں تشریف فرمایا اور سراقہ وہاں سے گزر رہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارشاد فرمایا بڑے نازک نفرے کا بلاوا ہے، جب سے ایمان لایا دیکھو کیا حالت ہو گئی. سراقہ کہ حاضر ہوا اللہ کے نبی کہ وہ کیا وقت ہوگا کہ پوری دنیا کی اس وقت سپر پاور کون ہے؟ کہ قیصر و کسریٰ، ایران اور روم کی حکومت ہے. کہ ایران اور روم کی حکومت ہے، قیصر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. یوں نہیں، یقین اتنا ہو حضور کے فرمانے پر. کیوں کیا نام ہے دل میں؟ ایسیوں کیسے یوں کیسے یہ ویسے کچھ نہ ہوئے. کھانے کو تو ٹکڑا نہیں اور پہننے کو کپڑا نہیں، اور کتنا برا حال ہو رہا ہے سراقہ کا. اور ارشاد فرمایا کہ وہ کیا دن ہوگا کہ قیصر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور آیا اور قیصر و کسریٰ کے کنگن اور سارا مال اسباب، سونا چاندی، روپیہ پیسہ، ہیرے جواہرات، وہ مسجد نبی میں کونے میں ڈھیر لگ رہا. نہ کوئی دیکھنے کو تیار ہے. جی بھر گئی کہ کیا چاہیے؟ کہ اللہ کی رضا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چاہیے. ایک نوجوان ہے، تہجد میں پانی پیش کیا اور مسواک پیش کی. مشکل شریف میں تہجد کے بعد پانی پیش کیا، مسواک پیش کی پاک نبی کو. اچھا تم لے آئے؟
یہ مسواک ہے پانی وضو فرمانے. ماشاء اللہ. مان کیا مانتا ہے؟ سل. اب ہماری بھی ضرورتیں ہیں، آپ کی بھی ضرورتیں ہیں، ان کی بھی ضرورتیں تھیں کہ سو گے کہاں؟ کہ باہر روڈ پہ، کہ گھر میں جگہ نہیں ہے، کہ گھر نہیں چاہیے، کہ گھر نہیں چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، گھر نہیں چاہیے، نبی کا دلہا بننا ہے، گھر نہیں چاہیے. گھر کیا کریں گے؟ کتنے دن رہنا ہے یہاں؟ مجھے تجھے گھر چاہیے، ٹریکٹر چاہیے، 2 ویلر چاہیے، 3 ویلر چاہیے. 10 مرتبہ اللہ اعلان کر رہا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کوئی پرواہ نہیں. 10 مرتبہ اعلان ہو رہا، اور جمعے کے دن 12 مرتبہ وہاں بھی اذان ہو رہی مسجد میں. کہ پتہ نہیں کہ میں نے تو اذان سنی نہیں، نہ میں فجر کی سنوں نہ ظہر کی سن کی، میں تو اتنا بزی ہوں. اب جمعے کے دن تو سنے گا، جمعے کے دن اعلان پھر وہیں بیٹھے بیٹھے اب آواز آ رہی حی علی الصلاۃ. آؤ نماز کی طرف. کیا بھی لگا نماز میں؟ حی علی الفلاح. کامیابی ساری اسی میں ہے. کہہ میں کہ نماز میں اگر نماز صحیح پڑھ لی سارا کام ہو جائے. 2 رکعت پڑھ کے ابو ہریرہ نے جو مانگا اللہ سے اللہ نے وہ دیا. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے چلے؟ کہ کھیڑا باغ سے. کہاں آئے؟ کہ مظاہر علوم میں، وہاں پڑھا. ناگا سے بیت ہوئے شیخ زکریا سے، ہم محنت کی، اور پھر اللہ نے کہاں پہنچایا؟ اس عجمی کو کہاں پہنچایا؟ کہ عرب میں، اور عرب میں بھی کہا کہ عرب کے قلب میں مدینہ منورہ میں. اور یہ کون ہے؟ کہ یہ سارے عربوں کے امیر ہے. شیخ سعید. کہاں سے آئے؟ کہ ایک گاؤں کے ساتھی ہے، سہارنپور سے چل کے گنگو شریف سے، وہاں ایک کھیڑا وہاں کے ہیں کہ محنت ایسی کی ہے، اللہ کے یہاں محنت کے بدر ہے، اللہ کے یہاں اخلاص کے بدر ہے. اللہ ہمیں اس سے بھی کچھ کام لے لے. اللہ تو جس سے چاہے کام لے لے. ناکام ہمارے سے بھی لے سکتا ہے اور لے رہا ہے، لیکن کی بات آ گئی. وہ کیا کہ ہمارے دل میں اگر یہ آ جاوے، ہمارے دل میں اگر یہ آ جاوے ہم نے یہ کام کیا بس گیا. ہم نہیں ہے اس وقت، ہم نہیں ہے کہ کس نے کیا یہ کام؟ کہ اللہ پاک نے کرایا. وہ جس سے چاہے کام لے لے. وہ مچھر سے کام لے لے، مچھر سے بھی کام لیا. نمرود کو ختم کرنے کا کام مچھر سے لیا. ہماری ذات بڑی بے نیاز ہے، ہمارا نظام بڑا انوکھا اور نرالا ہے. تمہاری سمجھ میں نہیں آنے کا. نمرود اتنا بڑا پاپی ہے اور اتنا بڑا نافرمان ہے. کیا کیا اس نے؟ صبح او حسنے کے تیر انداختہ پشائے کارش کے باعث ساختہ. خدا کی طرف تیر چلایا نمرود نے. ایک مچھر نے کام تمام کر دیا. ایک مچھر نے. اب موسیٰ علیہ السلام کو پلوانا ہے. کیا کرا سے کیا کرو؟ موسیٰ علیہ السلام کو پلوانے کا کام ہے کہ کس سے پلوانے؟ کس سے پلوانے؟ اللہ تعالیٰ کہ ہم یہ تو ہم کر لیں گے، مخالف سے بھی پلوا دیں گے. اچھا ہاں مخالف سے پلوا دیں. ہمارا نظام بڑا نرالا ہے. ہم چاہے جو کام کرنا، جہاں چاہیں، جس طرح چاہیں، جس وقت چاہیں، ہم کر سکتے ہیں. نجومیوں نے اطلاع کر دی ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے فرعون، تیری حکومت تو تہس نہس کر دے گا. اب جتنے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں سب کی گردن اڑاؤ. جتنے لڑکے پیدا ہو گردن اڑ رہی، ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہی گردن. اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. حضرت کی والدہ کے اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا فلانے جنگل میں چلی جا، وہاں جا کے بچہ جن دیا. ایک وہ منوایا صندوق، اس کو ہمارے بھروسے پر اس میں رکھ کے دریا میں ڈال گئی. کیسی ماں ہے؟ نہ وہاں بچے کو پیٹ میں رکھا ہے. ولادت کے وقت کتنی جو ہے تکلیفیں اٹھائی ہیں. 3 مرتبہ درد ہوتا ہے.
ساری چیزیں کہ ہاں بس ہمارے بھروسے پر. ساتھیوں اسی طرح اللہ کے بھروسے پر اللہ کے راستے میں جانا ہوگا. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا دکھائے گا تمہیں اور کیا کرے گا. اللہ کے راستے میں جانا ہوگا. اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھنا ہوگا. وہ چلا جا رہا صندوق، چلا جا رہا. فرعون کا زبردست محل ہے اور دریا اس محل کے نیچے سے گزر رہا ہے. میاں بیوی اوپر کھڑے ہوئے ہیں، سامنے سے وہ صندوق آ رہا ہے کہ دیکھو کیا ہے. فوراً حکم ہوا اور لائے صندوق کھولا. اللہ تیری شان، اتنا خوبصورت بیٹا، اولاد کوئی ہے نہیں. گھر والے نے اٹھا کے گود میں لے لیا کہ اس کو تو میں پاگلی کی ہوئی ہے. وہ ہاں تم خام خواہ کی بات کرنے کیا ہو گیا. دیکھو اللہ کی شان کیسی نرائی. اس کو سینے سے لگا لیا کہ نا یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو اس نے دیا ہے اوپر والے نے. سینے سے لگا لیا. اب وہ تو اللہ کا نبی ہے، وہ ادھر ادھر تھوڑی کسی کا وہ دودھ پینے کو تیار نہیں. کسی کا ماں تڑپ رہی بچی کو بھیجا، بہن اپنی اس کی حضرت کی بہن کو جا کے دیکھا. علی میں دیکھو کیا کسی دودھ پلانے والی کو کہاں دیکھ رہے ہو؟ بہت دیکھ لے کیا حال ہو رہا ہے صاحب. اب والدہ آئی تڑپ رہی، بس جیسے ہی آئی اور گود میں لیا اور دودھ حضرت نے دودھ پینا شروع کیا. واہ واہ واہ، یہ تو بہت بڑھیا کام ہو کہ تو اسے دودھ پلا اور فرعون کے یہاں سے تجھے مہینہ دلواؤں گا. وہ ایسی شان یہی پالے گا اس کو. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، قرآن اور حدیث کو اپنے سامنے رکھو، ان علماء کرام کی چوٹیاں اٹھاؤ. جب دیکھو کیا ہو ایسے ایسے حالات، علماء سے دور کرنا، مدارس سے دور کرنا، ایسی کیسی آواز چل رہی. بڑا بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ، بڑا بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ. ہمیں اپنے فضل و کرم سے نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. بڑا بے نیاز ہے. آئے اکیلا ہر برسر بھی کشت دیگر را تاج برسر بھی نہت. ایسی ذات ہے کہ زکریا علیہ السلام کو آئے سے چروا دیا نبی کو، اور سلیمان علیہ السلام کے سر پہ تاج رکھ دیا. بڑا بے نیاز ہے. پاک نبی نے ایک بات کی، ہمیں وہ کر کے گئے ہیں، کیا تعلیم دے کر گئے. دیکھو یہ جو دو تولا کی زبان ہے نا، اس سے اگر کوئی ایسی بات نکلی تو کیا ارشاد فرمایا، ان البلاء موکل بالمنطق. بکواس پر، پوری بات پر بلا سوار جاتی ہے. زبان کی حفاظت کیجو، یہ حضور کا ارشاد ہے. اور اللہ پاک کا کیا ارشاد ہے؟ اللہ وہ دو چیزوں کی خاص طور سے نوجوانوں حفاظت کو فرمایا. ایک چیز تو یہی ہے آنکھ، اور ایک شرم کا. قرآن میں ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں سے کہہ دو آنکھ کی حفاظت کرو، آنکھ کو نیچے رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو. شرمگاہ کی حفاظت آنکھ کے اندر چھپی بھی ہے. آنکھ اٹھی اور فتنہ ہوا. آنکھ کی حفاظت کرو. اور غیر نے یوں چاہا ایک سیکنڈ کو بھی اس ایمان والے کی آنکھ محفوظ نہ رہے. ایک سیکنڈ کو بھی اگر بستر میں بھی لیٹا ہوا ہے، اگر سردی کا زمانہ ہے، لحاظ بھی ہو رکھا ہے، تو بھی اس کی آنکھ حفاظت میں نہ رہے، بلکہ یہ موبائل کے اندر ساری دنیا کی گندی چیزیں وہی دیکھتا رہے. اس لیے چلائے آنکھ کھول لو. آج اللہ کہلوارا مجھے نہیں پتا، کئی مضمون میں نہیں پڑھا، اللہ کہلوارا. ہمیں اس قدر ان غیروں نے اتنا باندھ دیا، بالکل ایسا جکڑ گیا ہمیں گناہوں میں، نافرمانیوں میں، انا میں. انا ہر چیز چاہیے، گندگی بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، مجمع بھی چاہیے، ہر چیز چاہیے. اور یہ چیزیں مقصود بھی نہیں، محمود بھی نہیں، مطلوب بھی نہیں. کوئی چیز مطلوب نہیں ہے، نہ بھیڑ مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے، نہ فور ویلر، کچھ بھی نہیں. کیا فرمایا پاک نبی نے؟ المنتعل راکب، المنتعل راکب، چپل والا سوار ہے.
کہ بس کہیں کی فگر میں پڑھا 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر کہ تو نے جو چپل پہن کے تو چلا جا رہا، کسی نے پوچھا کیسے آئے ہو کہ میں اپنی 4 ویلر سے، اور تو میں 3 ویلر سے، تو میں 2 ویلر سے، اور تو کیسے آیا کہ میں بھی سواری سے آیا. پاک نبی نے فرمایا چپل والا بھی سوار ہے، ہم اپنے چپل پر سوار ہیں، یہ سواری ہے ہماری. ہم کیوں کہیں ہم بھی سواری سے آئے؟ تو یہاں تک ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے ان میں نہ لگی ہو. ہاں اگر چاہیں گے بغیر مانگے، اگر چاہیں گے بغیر قرض کے، اگر چاہیں گے بغیر چوری کے، اگر چاہیں گے تو بغیر کسی کوشش کے اللہ گھر پہنچا دیں گے. اگر چاہیں گے. حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا خادم گجرات کے تھے، مولانا محمد بن سلیمان، پرانے ذکر ہے، دیکھا ہوگا، لمبے سے تھے گجرات کے مولانا سلیمان صاحب. ہر جگہ حضرت جی کی دعا سے پہلے کوئی تھوڑی سی بات بھی کرتے تھے مجموعوں میں. اور انہوں نے سنایا اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے، جو چیز تیری قسمت میں ہے تو چاہے کہیں بھی بیٹھ جا، کسی حجرے میں بیٹھ جا، کسی کونے میں بیٹھ جا، وہیں پہنچا دیں گے. ہم تو ہمارا نظام تو یہ ہے، اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے کتاب دیکھ رہے ہیں. لیکن ساتھیوں، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری نور اللہ مرتضی کا بات اشار ہے، جب دنیا کی محبت دل سے نکل جا سب آ گئے، اور جب نماز چھوڑ کے، قرآن چھوڑ کے، اور اللہ اور رسول کا حکم چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگو گے، پھر نہیں آنے کی. سود میں پیسہ لیں گے، جوا سٹا کھیل کے، چوری کر کے، اگر چاہو گے بڑھوتری ہو جا، ہونے کی نہیں. ماں باپ کی بے عزتی کر کے چاہو بڑھوتری ہو جا، ہونے کی نہیں. یہ حضرات جو ماں باپ کی جوتوں پر تلا بنے ہوئے تھے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ان کے متعلق بڑے ان کے چاہنے والوں نے جو فرمایا کہ تمہارے والد تو تمہاری اتنی پٹائی کرتے ہیں کہ حد نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کسی دن تمہارا دم نکل جائے تم بھاگ جاؤ یہاں سے. فرمایا بھاگ کے کیا ہوگا، مرنا تو پھر بھی ہے. باپ کی جوتیوں سے ہی تو بنا ہوں، یہ فرماتے تھے باپ کی جوتیوں کے سب سے بنا ہوں، جو کچھ بنا ہوں، اتنی پٹائی ہوتی. تو حضرت جی مولانا انعام صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے کتاب دیکھ رہے، ایک مرید آیا اور اتنی بڑی پوٹلی لے رکھی، اللہ کے رکھ دیا اور مسافر کے السلام علیکم. حضرت یہ کچھ کر دیا ہے. خادم سے بنی سلیمان سے فرمایا اس کو گھر میں بھیج دو. انہوں نے کہا حضرت کیوں گھر میں؟ ہاں تو کھانے پینے کی چیز ہوگی، اتنی بڑی پوٹلی. یہ بابا تو ایسا ہو اتنی بڑی پوٹلی. حضرت اس میں تو رقم ہے، ہاں اس میں تو پیسے ہیں. پیسے 85 لاکھ روپیہ ہے. ہم کب تلاش کرتے پھر رہے اذان کو چھوڑ کے. اذان کہہ رہی یہاں جاؤ، نماز کہ یہاں جاؤ، قرآن کہ یہاں جاؤ، حدیث کہ یہاں جاؤ. چلے ہم تو وہاں جا رہے ہیں، ہم تو بہت بزی ہے، ہم نے تو کھانا بھی نہیں کھایا، ہم اس کو لگ رہے ہیں. اور وہاں کچھ بھی نہیں، ایک کرتا پہن رکھا اور لوگ کی مان رکھی، سنت ہے لوگ کی نانے والے بھی ہمارے ہمیشہ لوگ کی مان بعد میں بھی لوگ کی استعمال. ایک صحابی فرماتے ہیں اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک سفید چادر بہت معمولی سی اور ایک سفید لنگی بہت معمولی سی. ایک صحابی فرماتے ہیں اما جان عائشہ نے مجھے زیارت کرائی، پاک نبی کا انتقال ان 2 کپڑوں میں ہوا. تو کپڑوں کا تو اس کا تو یہ نظام ہے. ہمارا کہاں کیا نظام ہونا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید کیا ہے؟ اللہ افضل الناس بعد الانبیاء، افضل الناس بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ایک پرانا کمبل اوڑھ رکھا ہے، یہی بنیان ہے، یہی انڈر ویئر ہے، یہی پجامہ ہے، یہی کرتا ہے، یہی سوٹر ہے، یہی واسکٹ ہے، سب کچھ یہی ہے. ببول کے کانٹے لگے ہوئے بس یہی سب کچھ یہی ہے کمبل. اور جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے فرمایا اسی میں ہمیں کفن دے دیجو، اسی میں لپیٹ کے رکھ دیجو پاک نبی کے قدموں میں. اعمال کیسے اور کیا کیسے کہ حضرت نئے کپڑے کا کفن دے دے کہ اس کے لیے تو زندہ لوگ زیادہ مستحق ہے. مجھے کیا کرو گے نئے کپڑے کا کفن دے؟ وہاں تو عمل چاہیے، وہاں نیا کپڑا نہیں چاہیے، عمل چاہیے. تو حضرت جی نے فرمایا کہ بھائی اسے تم اپنی پوٹلی کو اٹھاؤ، اس کو گھر رکھ کے آؤ اپنے.
اور اللہ کے راستے میں اپنی جان اپنے مال کے ساتھ چلا لگاؤ 4 مہینے جو تمہیں سہولت اسے گھر رکھ کے آؤ. اور رونے لگا اور روتے ہوئے کہا حضرت جی میں تو آپ کا مرید ہوں. فرمایا تم ہمارے مرید ہو یا ہمارے پیر ہو؟ جب تم بات نہیں مان رہے تو تم تو پیر ہو ہمارے. تو پھر جب وہ نہیں مانا تو حضرت نے اس میں لات ماری پوٹلی میں اور خادم سے فرمایا یہ پوٹلی اس کے ہاتھ میں دے کے باہر نکال دو اسے کمرے سے. ہم تو اسی کو سمجھ رہے سب کچھ. اور مدینہ پاک میں قیصر و کسریٰ کے کنگن اور کیا کیا ساری چیزیں لگ رہی, کوئی صحابی دیکھنے کو تیار نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے فرمایا یہ جو کچھ بھی ہے اس کی فہرست بنا کے لاؤ کیا کیا ہے اس کے اندر. حضرت یہاں بیٹھے فرمایا جاؤ اس کی فہرست بنا کے لاؤ. صحابی نے اپنی آنکھ سے دیکھ کر ایک ایک چیز اس کی فہرست بنا کے لا کے دی. پیش کی یوں دیکھا اوپر سے نیچے تک. فرمایا لو ناقص ہے یہ تو, اب تم نے تو وہاں دیکھا بھی نہیں اور یہ صحابی تو وہاں بیٹھ کے دیکھ بنا کے لایا کہ نا ناقص ہے لے کے جاؤ اسے. وہ پھر لکھ کے لایا قیصر و کسریٰ کے کنگن. فرمایا ہاں اب ہو گئی کامل. اچھا دیکھو سراقہ کہاں, سراقہ ابن مالک کہاں کے بستر مرگ پر ہے, انتقال ہونے والا, کہ جلدی نہ اٹھا گئے. وہ لے کے آئے صحابہ نے بستر پر اٹھا کے لے آئے. فرمایا سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے انکاروں نے سنا تھا. سراقہ سامنے کھڑا تھا کہ سراقہ وہ وقت کیا ہوگا قیصر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. آج یہ آ گئے پڑے. مرد کو پہننے کی اجازت دی, ایک سیکنڈ کو پہنا کے فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات نبی نے سچ فرمایا. تو تم تو ایسوں کے ہو خدا کی قسم ساری دنیا کی سپر پاور کیا ہے, پاور سب تمہارے پیروں میں ہے, مگر شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے سچے بندے بن کے دکھا دو, نبی کے سچے عاشق بن کے دکھا دو, ہر چیز تمہارے پیروں میں. یہ جو علماء کرام ہے یہ کون ہے, کیا چیز ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ انبیاء کے وارث ہیں. علماء کرام انبیاء کے وارث. دل باغ ہو گیا جب محترم صاحب تشریف لائے سلام کہتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ان حضرات کی سرپرستی بس سمجھ لو تمہاری کامیابی کی اور تمہارے پر حق پر ہونے کی دلیل ہے. یہ علماء کرام اگر ساتھ ہیں, ان کا سر پہ ہاتھ ہے, تو بس سمجھ لو یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے, ہمارے حق پر ہونے کی دلیل ہے. بڑے بڑے علماء صاحب اس وقت ہندوستان میں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے ایک ہی خلیفہ تو رہ گئے حکیم مکرم صاحب, ان کی تعریف تمہارے ساتھ. حضرت شیخ مولانا سید محمد حافظ صاحب جامعہ مدارس کے شیخ الحدیث بھی ہے, صدر مدرس بھی, ان کی تمہارے ساتھ. تو تمہیں کوئی فکر نہیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تم ہمیں نہیں چاہیے بھیڑ باہر, بھیڑ نہیں چاہیے. ہم کیا کریں گے بھیڑ کا, کیا کریں گے بھیڑ کا, ہمیں نہیں چاہیے. کیونکہ ہم نے دیکھ لیا, سن لیا. کیا سنا کہ بدر کے میدان میں کتنے تھے, 313 یا 314, اور فتح مکہ میں 10,000, حنین میں 12,000, اور بوقت وفات نبی 1,24,000. کوئی اتنے مسلمان تھے. ساری دنیا ڈر رہی تھی 1,24,000 سے, ساری دنیا جو کاپتی تھی. اور ان سب 1,24,000 کا امیر کون ہے؟ سیدنا و مولانا عمر رضی اللہ تعالیٰ. بالکل سیدھے سادے کہ کرتا پہن رکھا ہے اور اتنے موٹے کپڑے کا کرتا ہے. اور ایک ساتھی فرماتے ہیں صحابی, میں نے خود شمار کیے 17 پیون لگ رہے تھے, 17. کوئی چپڑے کا, کوئی ٹاٹ کا. تو تمہارے لیے دنیا یا کوئی بڑھیا بڑھیا گاڑیاں یہ سب یہ کوئی کمال کی دلیل نہیں ہے. شیخ زکریا نے کوئی گھر نہیں بنایا اپنا, حضرت مولانا امام صاحب نے کچھ نہیں بنایا گھر اپنا, کچھ نہیں. شیخ حسین احمد مدنی دارالعلوم کے مکان میں کرائے پر رہ کر زندگی گزار کر گئے. شیخ الاسلام حسین احمد مدنی, ان کی جو سب سے بڑی صاحبزادی نانا کے ہاں تشریف لایا کرتی تھی, انہوں نے خود سنایا انتقال فرمانے کہ میں اتنی سی تھی اور خطرناک قسم کی گرمی, اور یہ چارپائی کے حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی لیٹے ہوئے کہ میں برابر میں لیٹی.
اور دونوں کے جسم سے پسینہ یوں ٹپک رہا. حضرت بغیر کرتے کے لیٹے ہوئے پنکھا کر رہے ہیں ہاتھ سے. حضرت نے کہا ابا, صاحبزادی نے کہا, ریحانہ نام تھا, مولانا اشہد رشیدی کی والدہ. ابا کہو بیٹا, ابا پنکھا لگوا لیجیے, گرمی بہت ہے. بیٹا خبر میں کون لگوائے گا پنکھا؟ ہمیں تو وہاں کا خیال ہی, ہمیں تو یہاں چاہیے سب کچھ کہ اے سی بھی ہو اور یہ بھی ہو وہ بھی ہو. کہ میں نے 10 دفعہ کہا تھوڑی تھوڑی دیر میں گرمی کی شدت سے, اسی پیار سے 10 دفعہ یوں فرمایا بیٹا خبر میں پنکھا کون لگواوے گا؟ تو ہمارا کیا ہوتا؟ ہمیں ہر چیز چاہ رہی ہے, کیا کرنی ہے؟ اگر وہ دینا چاہ رہا تو ٹھیک ہے, لیکن خدا نہ خواستہ اس ادھر سے ادھر سے ادھر ادھر سے جھوٹ جھاٹ بول کے, خدا نہ خواستہ کسی کو دھوکہ دے کے, خدا نہ خواستہ بینک سے ادھر ادھر سے پورے پیسے لے کے تو سارا کھیل خراب ہو جانا. اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد و یقین ہمارا ایسا ہو جائے جیسا صحابہ کا تھا. خالی قرآن پر بھی حدیث پر بھی اتنا ہی تھا. دیکھو نا تم غور کیا, تم نے بھی غور نہیں کیا کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی سے فرمایا کہ اس کے جو سامان ہے اس کی فہرست بنا کے لا. اللہ کی قسم حضرت عمر نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا یہ تو ناقص ہے. اور پھر وہ لکھ کے لائے کیسر و کسرا کے کنگن اور ایک دو چیزیں کہاں اب قابل ہو گئی, لا اٹھا کے لاؤ کنگن. میں نے ان کانوں نے سنا تھا پاک نبی سے کہ قیصر و کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے, تمہارے قدموں میں ہوں گے, اور یہی تو وقت ہے اب قیصر و کسرا سب پاش ہو گئے. یاد رکھو قرآن نے اعلان کیا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. اللہ کے علاوہ جتنی طاقتیں ہیں حق تعالی شان نے اپنی قدرت کاملہ سے ارشاد فرمایا سارے مکڑی کی چالیں ہیں. میرے علاوہ جتنی طاقتیں ہیں دنیا میں, وہ فرادی طاقت, سپر طاقت, یہ طاقت وہ طاقت, کہ ساری مکڑی کے جالے ہیں. مکڑی کے جالے میں کتنی طاقت ہے؟ کچھ طاقت ہے؟ ذرا سی جھاڑو مارو ختم. ارے تم جھاڑو مروانے والی محنت تو کرو, جھاڑو مروانے والی نماز کو پڑھو, جھاڑو مروانے والے اخلاق کو پیش کرو, جھاڑو مروانے والے اپنے معاشرت کو پیش کرو, ماں باپ کی خدمت تو ایسی پیش کرو, 2 رقم تو ایسی پیش کرو, ایسا ایک سجدہ تو پیش کرو. پھر دیکھو یہ ساری چیزیں پکڑی کے جالے 1 سیکنڈ میں ایک جھاڑو چلے گی اور سارے ختم ہو جائیں گے. جیسے قیصر و کسرا کے کنگن وہ پڑے مسجد نبوی میں, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ان کو. حضرت عمر نے فرمایا لاؤ, اور سیدنا سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ڈالے. نہ کوئی صاف سا کپڑا ہے, کچھ بھی نہیں ہے حضرت سراقہ کے پاس, فاقوں پہ فاقے ہیں. ایک صحابی نے اپنا کرتا ہٹا کے دکھایا, اے اللہ کے نبی میرے پیٹ میں ایک پتھر بندھا ہوا ہے. حضرت امام الانبیاء نے اپنا کپڑا ہٹایا, اللہ کی قسم 2 پتھر بن رہے تھے پیٹ پر. تو تم کہنا سمجھ رہے ہیں مالداری میں ہے یا فقر و فاقے میں ہے؟ کامیابی مالداری میں نہیں ہے, مگر فقر و فاقہ 2 طرح کا ہے. ان علماء سے سنا ہے, ان اللہ والوں سے سنا ہے کہ فقر و فاقہ 2 طرح کا ہے. ہاں, ایک تو اختیاری ہے اور ایک اضطراری ہے. اختیاری تو وہ ہے جو پاک نبی کا تھا فقر و فاقہ. الفقر فخری, فقر و فاقہ میرا فخر ہے. کیا فرمایا؟ الفقر فخری, فقر و فاقہ میرا فخر ہے. یہ تو اختیاری ہے. اور ایک ہے اضطراری, وہ کون سا ہے؟ اللہ, وہ والا خطرناک ہے فقر و فاقہ. اچھا, ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ, وہ حدیث میں ہے کہ بندے کو روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے, روزی کو تالا لگا دیا جاتا ہے. کہنے کی وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے. اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو تالا لگا دیتے, ختم, محروم فرما دیتے. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نے کسی کو محروم کیا, کہنے سے؟ روزی سے. اللہ, اگر کسی کو روزی سے محروم کر دیا تو بس وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. کیونکہ پاک نبی نے ایسی محرومی سے تو اللہ کی پناہ مانگی ہے
ہر نماز کے بعد دعا کی ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اے اللہ کفر سے اور فقر و فاقے سے اور قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. پاک نبی کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ محتاج آدمی کافر ہو جائے. قریب ہے کہ محتاج آدمی، اور کون سا محتاج؟ جو گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے محتاج ہو، اس کے لیے خطرہ ہے کہ وہ کہیں کافر نہ ہو جائے. تو اس لیے اس دعوت کے ذریعے یا ان حضرات علماء کرام کی سرپرستی کے ذریعے، ان مدارس کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے، اور یہ جو تمہارا مدرسہ ہے چلتا پھرتا، اس کے ذریعے یہی چاہا جا رہا ہے، یہی چاہا جا رہا ہے کہ عبادت صحیح کرنی آ جاوے، نماز صحیح پڑھنی آ جاوے، سجدہ صحیح کرنا آ جاوے، شکر صحیح کرنا آ جاوے، صبر صحیح کرنا آ جاوے. ابھی تو کچھ بھی نہیں آیا، ابھی کچھ نہیں آیا. ابھی 2 رکعت جس دن صحیح ہو جائے گی نا، ساری دنیا کا نظام صحیح ہو جائے گا. ابھی نماز صحیح نہیں ہوئی، کیونکہ نماز کے متعلق قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز ہر برائی سے روک دے گی. ہم رک گئے ہر برائی سے؟ کیا نہیں رکے؟ صحابہ کے سب رک گئے تھے، صحابہ سارے رک گئے تھے. صحابہ کو پیسے کی محبت ہے کہ نہ ہے نہیں؟ حذیفہ ابن یمان سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا سیدنا حذیفہ. حضرت عمر نے اپنے دور میں سوچا کہ اتنے دن سے یمن کا حاکم ہے حذیفہ، اب تو بہت ہی زبردست مالدار ہو گیا ہوگا، کہ بلاؤ حذیفہ کو. فوراً اطلاع گئی یمن کے حاکم کے پاس. حضرت حذیفہ امیر المومنین حضرت عمر یاد فرما رہے ہیں کہ چلو، چل دیے. وہاں سے چلے حضرت حذیفہ. جب مدینہ پاک پہنچنے کی اطلاع آئی تو مدینہ پاک سے باہر جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گئے. دیکھو حذیفہ کس شان سے آ رہا ہے. جب دیکھا جس حالت میں گیا تھا اسی حالت میں واپس آ رہا ہے. نہ کچھ بچھا ہوا ہے جانور کی پیٹھ پر، ننگی پیٹھ پر چلا آ رہا ہے، میلے کچیلے کپڑے، بس جا کے بلوچی بھر لی. حذیفہ میرا بھائی ہے. میں تو سوچ رہا تھا تو خوب لاڈ صاحب بن گیا ہوگا، کہ نہ حضرت ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. یا اللہ، یہ کیا بات پیش آ گئی. اللہ بھائی کیا ہو گیا ہے حضرت کو ہمارے؟ آپ بیان جاری رکھیں. اللہ 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 تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دے. اللہ کیا حذیفہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جی نا ایک صحابی کو ملک شام کا گورنر بنا کر بھیجا. اللہ اکبر. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کیسے سادے تھے حضرات، سیدھے سادے، نہ کوئی بناوٹ کچھ بھی نہیں. جب وہاں پہنچے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل شام نے جیسے ہی پہنچے حضرت کہ پاک نبی کا صحابی ہے، یہ ہمارے گورنر صاحب ہیں، امیر المومنین حضرت عمر نے بھیجا ہے، سارا ملک شام سجدے میں گر گیا. تو وہ بھی فوراً اتر کے سجدے میں چلے گئے. جب سجدے سے فارغ ہوئے تو ساتھی نے کہا، کسی صحابی نے، گورنر صاحب کس کو سجدہ کیا ہے؟ کہ اب بھی پوچھنے کی ضرورت ہے. جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ پاک کو کیا ہے، اور انہوں نے کیا ہے، انہوں نے بھی اللہ پاک کو کیا ہوگا کہ انہوں نے تو آپ کو کیا ہے مجھے. جی بس وہیں سے واپس ہو گئے. ایسے ملک میں نہیں، ایسے ملک کا گورنر نہیں بنتا جس میں غیر اللہ کو سجدہ کرتے. واپس چلے گئے مدینہ پاک واپس. پھر دوسرے کو بھیجا. ایک ایک بات تنہائی میں بیٹھ کے سوچیو کہ اللہ کتنی دور ہے ان چیزوں سے. ہم دوسرے صحابی کو بھیجا، بھائی کوئی سجدہ نہ کریو، دیکھو امیر المومنین حضرت عمر ناراض ہو جائے گا، پھر بات خراب ہو جائے گی. کہ جی نہیں کوئی نہیں کرنے کا. تشریف لیا ہے، داخل ہو گئے ملک شام میں بیٹھے. رات ہو گئی، صبح ہوئی تو کچھ ساتھیوں نے عرض کیا کہ کھانا ہمارے ساتھ نوش فرما لیجیے گا.
کھانا ہمارے ساتھ کھا لیجیے گا کہ ٹھیک ہے کھا لیں تمہارے ساتھ کھا لیں گے. کھانا کھا لیا اثر کے وقت کرا لیے ساتھی کہ کھانا ہمارے ساتھ کھا لیا کہ کھانا تو کھا لیا, کھانا تو آج تو ہم نے کھا لیا. تو کہا کہ نہیں عشاء شام کا کھانا. بس آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ملک شام والے دن میں 2 دفعہ کھانا کھا گئے. تم لوگ دن میں 2 دفعہ کھانا کھاؤ. ہم نے تو حضور کے ساتھ کھانا کھایا اور کئی وقت کی چھٹی. ارے ملک شام والوں تم دن میں 2 دفعہ کھانا کھاؤ. ہم نے حضور کے ساتھ جو دین کی محنت کی ہے تو آخرت میں آگے ہمیں کیا ملے گا جب ہم دن میں 2 مرتبہ کھانا کھانے گے. ایسے ملک میں ہمیں نہیں رکھ سکتا جہاں دن میں 2 دفعہ کھانا کھاتے ہو. واپس چلے گئے. میں نے گورنر بنتا ہے ایسے ملک کا. یہ تھے ہماری اصل, جو تھے ہمارے بڑے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. ایسے تھے یہ بڑے. ہمیں کیا کہ نہیں بیٹھتی الگ ہے, ناشتہ الگ ہے, دوپہر کا الگ ہے, اثر کے بعد الگ ہے, مغرب کے بعد الگ ہے, اور رات کو بالکل آخر میں سوتے ہوئے دودھ تو ہے ہی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے صاحبزادے نے دعوت کی. کھانا آیا, کیا ہے کہ گوشت ہے اور کیا چیز ہے اس کے اندر یہ کہ جی یہ گھی ہے. کیا ہے گھی تو مستقل سالن ہے, گوشت مستقل سالن ہے. میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن دیکھے ہی. تو نے ایک ہی رکعت میں 2 سالن جمع کر دیے. میں نہیں کھاتا اس کو, نہیں کھایا. گھی تو مستقل سالن ہے. اور دربار رسالت سے بھی ارشاد ہوا ہے کیا ہے اللہ نعم الایدام, بہت ہی اچھا سالن ہے یہ سرکہ کہ یہ سرکہ بہت اچھا سالن ہے. اور ہم کھا رہے ہیں اس کو چھٹکارا لینے کے لیے صرف سرکہ بھی نوش فرمایا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جو کی روٹی آتی تھی گھر سے, اس کے اوپر ذرا سا تیل لگا ہوا, زیتون کا تیل ہلکا سا, بس وہ کھا لی اور کچھ بھی نہیں. ساتھیوں اس دین کو جب وہاں سے چل کے 1500 برس چل رہا ہے, 1400 برس پورے مکمل ہو چکے, 40 سال اس کے مکمل ہو چکے. اب ذرا سا توجہ فرما لو, ذرا سا غور فرما لو, اپنی صلاحیت کے ساتھ اپنی صلاحیت کو ادھر لگا کر تھوڑا سا غور کر لو کہ اب 1400 برس یا کتنے برس کے بعد یہ کتنا پہنچے گا امت کو. جب ہمارے پاس ایسا لگڑا لولا رہ گیا ہے, وہ ہم نے اس کو اتنا ناقدرہ کر دیا کہ کھانا چاہیے, پینا چاہیے, پہننا چاہیے, اوڑھنا چاہیے, روٹی چاہیے, بوٹی چاہیے, کوٹھی چاہیے, لیکنے چاہیے, ٹھیکنے چاہیے, اور ایمان اور نماز اور قرآن اور علم اور علماء کہ نہیں ان کو تو علماء کی ہمیں ضرورت تو ہے 2 دفعہ, بس 3 دفعہ ہے زیادہ سے زیادہ. بچہ پیدا ہوا کان پہ اذان دینے آ گیا حضرت. اب بچہ بڑا ہو گیا, نکاح پڑھا دے, انتقال ہو گیا, نماز جنازہ پڑھا دے, 3 پھیری چاہیے مولوی بس. اس کے علاوہ کہ نہیں اس کو پہلا ایسا نہیں, اللہ کے واسطے ایسا نہیں. پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے جس دن جانا ہے اس دن تک کے لیے اپنے دل میں کر لو کہ علماء کا ساتھ رکھنا ہے. ایک بات پوچھ کے چلے ان سے, ایک بات. صحابہ خدا کے قسم حدیث پاک کی کتابوں میں لکھا ہے, دنیا سے جا رہا صحابی حضور کو بلا دو, حضور کو بلا دو, حضور تشریف لے آئے, حضور تشریف لے آئے. اور انتقال ہونے والا صحابی کا اور حضور کی زیارت کر رہا, حضور کی زیارت کرا. کیسے مبارک تھے صحابہ کہ ساری عمر ایمان لانے کے بعد حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے, قرآن سن رہے, حضور کا فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء پڑھ رہے, اللہ اکبر, اور کیا کر رہے ہیں, اور دست مبارک پر بیعت ہو رہے. اللہ جابر کس طرح اچھل اچھل کے کہتے ہیں, سیدنا جابر ابن عبداللہ, نحن الذین بایعوا محمدا, نحن الذین بایعوا محمدا علی ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں, ہم نے پاک نبی کے ہاتھ پر بیٹھ کیے. صحابہ کہہ رہے ہم ان لوگوں میں سے ہیں, ہم نے پاک نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. نحن الذین بایعوا محمدا,
ہم وہ لوگ ہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے، کہنے پر کہ دین پر قائم رہیں گے، دین کی خدمت کرتے رہیں گے جب تک دنیا میں ہے، اپنے نفس کے خلاف کرتے رہیں گے جب تک دنیا میں ہے، نماز کو زندہ کرتے رہیں گے جب تک دنیا میں ہے، اخلاق کو زندہ کرتے رہیں گے جب تک دنیا میں ہے، سنت کے عاشق رہیں گے جب تک دنیا میں ہے، ماں باپ کا ادب کرتے رہیں گے جب تک دنیا میں ہے، ایک علماء کو اپنے سر کا تاج سمجھیں گے جب تک دنیا میں ہے۔ تو صحابہ کرام کا نظام ہے، ہمارے پاس ہے کیا؟ صحابہ کا تو سب کچھ تھا، اور بڑے کا ادب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں حدیث میں موجود ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لے جا رہے، ایک صحابی آگے ہو گئے تھوڑا سا، ایک صحابی تھوڑا سا آگے ہو گئے، ایک دو قدم، پاک نبی نے فرمایا او بھائی تم ابو بکر کے آگے چل رہے، پیچھے ہٹو اس سے، ابو بکر سے پیچھے رہو، یہ وہاں سے آیا سبق، کیونکہ سب سے بڑے ہے، سب عالم بھی سب سے بڑا ہے، سب سے بڑے عالم کے علماء کے آگے چلتے، اپنے ساتھی کے آگے چل رہے، ابو بکر جیسے کہ پیچھے ہٹو، تو حدیث میں ہے ان علماء کرام کو۔ اب ہمارے یہاں ایک جماعت ایسی نکلی کہ علماء سے کاٹ دو، مدارس سے کاٹ دو، یعنی 3 دن لگائے یا چلا لگایا، جس چاہے کو جو چاہے فتوا لگا دو، یہ ہمارا کام ہے فتوا کا، اسے دین کو تھیلی میں لانا پڑے۔ ایک ساتھی بھی کوئی ایسی بات جواب کر رہے اللہ کو، یہ دین جو ہے یہ بڑی عظمت والی چیز ہے، بڑی عظمت والی چیز ہے۔ میں رکشا والا رکشا چلا رہا اور 3 دن چلا لگا کے آیا اور خدا نے خاص کا بھیج بھی کر رہا علماء کی یا مدارس والوں کی، یہ ہمارا نظام ہو گیا۔ اعلیٰ قسم کی گاڑی میں بیٹھا ہے یا رکشا چلا رہا برابر ہے، کیا ہے؟ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں اللہ کے نزدیک۔ یہ تو ساری بات حضور بتا کے گئے، اس کی عظمت زیادہ نہیں ہے جو دل میں دنیا کی۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ اگر پوری دنیا کی حیثیت اللہ پاک کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اپنے مخالف کو 1 گھونٹ پانی کا نہ تھا فرمایا، 1 گھونٹ بھی، مگر خدا کے نزدیک کوئی حیثیت، پاک نبی کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت، علماء کے نزدیک کوئی حیثیت، کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک بزرگ تشریف فرماتے، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت سارے مرید بیٹھے ان کے، ایک کپڑے سینے والا درزی بھی بیٹھا، وہ بھی مرید ہے۔ کوئی کپڑا لے کر آیا بہت قیمتی جیسے بادشاہ مہنگی، اور لا کے پیش کیا۔ اب وہ درزی جو ہے وہ جو سوچ رہا یا اللہ ایسے تو قیمتی کپڑے بادشاہ سلامت پہنے، ہمارے پیر صاحب پہنیں گے، اب وہ ہو گئے کیا ہو گئے؟ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایمان والا ایمان والے کا آئینہ ہے، کہ اس کے دل میں جو بات آئی وہ پہنچا دیا اللہ نے اپنے دوست کے دل میں، اللہ والے کے دل میں۔ فرمایا تم تو سینا جانو کہ جی لو یہ ہمارا کپڑا کرتا سلا لو ہمارا، اس میں لے بھائی اتنا بھاری بڑھیا کپڑا لے گیا، اور اس کے دل میں جو یہ خدشہ آیا تھا اس کی صفائی بھی اللہ کو کرنی تھی، یہاں سے یا تو جل گیا یا کٹ گیا، اتنا سارا خراب ہو گیا سامنے سے۔ اب تیار تو ہو گیا، اب بہت دن ہو گئے، ہمت نہیں ہو رہی، میری تو سال بھر کی کمائی بھی اس کرتے کی قیمت نہیں بن سکتی۔ وہ گیا بہت دن کے بعد، شاید حضرت جی بھول گئے ہو، اور میں تمہیں وہ کرتا دیا تھا سینے کے لیے، لائی تھی وہ، ارے حضرت جی سل تو گیا تھا وہ، یہاں کچھ تھوڑا سا وہ ہو گیا، کہ کیا ہو گیا کہ یہاں سے خراب ہو گیا میرے ساتھ، کتنا کہ اتنا، وہ ہمارے ڈانٹ کا ٹکڑا پڑا تھا، فرمایا یہ لگا دیے اس نے، کہا اس کپڑے میں، کہہ رہے کپڑا جو ہے بدن ڈھانکنے کے لیے ہے یا کوئی اور کام ہے اس کا؟ فوراً دل سے نکل گیا کہ واقعی یہ تو ان کے دل میں تو کچھ ہے نہیں۔ تو یہی فرمایا کہ جب حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری نمبر اللہ مقدم کا پاک ارشاد ہے کہ جب سالک کے دل سے اس دنیا کی محبت نکل جا، پھر یہ دنیا ذلیل ہو کے اس کے پیروں میں آ گئی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں حیات الصحابہ لکھ رہے تھے، وہی مرکز میں تھے حیات الصحابہ، ایک آدمی آیا ان کا مرید، حضرت یہ کچھ ہدیہ ہے، اور میں نہیں ہدیہ لینے کا ٹائم نہیں ہے، ہم نہیں لیتے، جو فرما کے اوپر چلے گئے، ایک بخاری ڈانٹی سی بنا رکھی تھی کمرے میں، اب بھی ہے، اس میں جا کے بیٹھ گئے، جوتے جو رکھے تھے 100 کے نوٹ اس میں بھر کے چلا گئے۔ اب جب وہ واپس تشریف لائے، اوپر سے 11:30 بجے اترتے تھے،
دوپہر سے تو جیسے ہی جوتا پہننے لگے ہم سوچا شاید کوئی جانور ہے، ایک دم ہٹایا، خادم سے فرمایا ارے معین دیکھیے اس وقت جوتے میں کیا گھس گیا؟ انہوں نے کہا حضرت جی 100 کے نوٹ بن رہے ہیں۔ تو سب کو بلایا، پھر منشی بشیر کو بلایا، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کو بلایا، اور جتنے بھی تھے وہاں سب کو بلایا، میاں جی محراب کو بلایا، حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری کو بلایا، سب کو بلایا۔ فرمایا دیکھو جب اس کبھی دنیا کی محبت نکل جانا پھر اس طرح ذلیل ہو گیا، اس کو دل میں نہ جگہ دو، یہ تو جوتے میں اپنی جگہ خود بناوے گی، جوتے میں رکھی، ہمارے دل میں، ہماری جیب میں تو ہے نہیں، دل میں گھسی پڑی۔ اسی لیے تو کہا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی۔ اچھوں کے اچھے پاک نبی تھے، صحابہ جہاں ان کی خدمت میں پہنچے اچھے بن جاتے۔ اب ان کے یادگار یہ علماء ہیں، ایک نظام بنا لو، نظام بناؤ، ہر ساتھی جہاں بھی ہے وہاں کوئی بڑا عالم ہے، اس کے اطراف میں ہے، اگر یہاں آس پاس سے آپ آئے، جمعہ کا دن ہو، کوئی اپنا ایک نظام یہاں کا کہ آگے تھوڑی دیر خدمت میں بیٹھے، دعا کی درخواست کی، اور پھر سوچنا چاہے کہ حضرات کے پاس بیٹھ کے کہ کتنی بڑی دولت ہے ان کے پاس۔ اگر اس طرح سوچ لیا تو انشاءاللہ اپنے بچے کو عالم بنانے کے لیے یہاں بھیج دو، اور یہاں کی ضرورتوں کا بھی خود ہی خیال رکھو۔ یہ تو چھوٹ پھوٹ کیا ہے، کچھ نہیں، یہاں کی ضرورتوں کا خود خیال رکھو کہ کتنا بڑا کام ہو رہا، کتنا بڑا کام ہو رہا۔ قال اللہ قال رسول، اللہ اکبر، قال اللہ قال رسول۔ یہ حضرات کس طرح چلا رہے اسے؟ ہر ساتھی اپنے طور سے خرچ تو کرتا ہی ہے، اپنے طور سے نیت کر لے، آگے کچھ بھی مہینے میں، ہفتے میں، سال میں کچھ ایک نظام بنا لے، چپ چاپ پیش کر کے چلا گیا، اور تب کوئی اعلان ہو نہ کچھ ہو، بس رسید لی اور لے کے چلا گیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہاں فلان کی جگہ جلسہ ہو رہا، فلان نے پردھان جی نے دیا، فلان نے نہیں دیا، اس پہ اعلان کرا رہے بھنگو کاٹ پہ، ایسا نہ کریو، کبھی نہ کریو، کبھی نہ کریو ایسا، نہ کبھی نہ کریو ایسا کہ اس پہ اعلان کراؤ۔ حدیث میں ہے ایسے آدمی کو بہت خرچ کیا بلایا جائے گا، قیامت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو، حضور نے فرمایا کیا تو نے کیا لایا دنیا سے؟ ارے کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی خانقاہ، کوئی ملوا، کوئی چھوڑا ہی یہاں خرچ نہ کیا ہو۔ کس لیے سے کیا؟ کیا آپ کو راضی کرنے کے لیے کرنا؟ اس لیے کیا دنیا جو کہے گی کہ کتنا بڑا خرچیلا ہے، وہ کہا جا چکا یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اپنے دل کو پاک رکھو، صاف، سب اللہ کے لیے کرو، اور رحمت حق بہانے بھی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی بات ہے، صحابہ کے ساتھ بھی یہی بات تھی۔ ایک بزرگ کے متعلق میں نے سنا، ایک بزرگ انتقال ہو گیا، ایک مرید نے خواب میں دیکھا، نے کہا کیا گزری؟ کیا بتاؤ کیا گزری، کیا بتاؤ کیا گزری؟ ارے گھر والی نے پیارے ایک دن جو کھچڑی پکائی اس میں نمک ڈالنا بھول گئی۔ میں نے سوچا 45 سال ہو گئے اسے ہمارے ساتھ، آج تک کبھی ایسی غلطی نہیں ہوئی، آج اگر نہیں ڈالا، ہم بغیر نمک کے اگر کھا لیں گے اور اس کو کہے بغیر کھا لیں گے، کہیں گے تو اس کو دل کو ٹھیس پہنچے گی، کھا لو، کیونکہ کھچڑی کیا ہے، یہ خواب میں فرمانے خدا کے دربار میں میری روح کو لے کے جب پہنچے تو ارشاد فرمایا تو نے ہماری بندی کو ٹھیس سے بچایا، ہم تو یہ حال ٹھیس سے بچا رہے ہیں، تیری مغفرت کر دی۔ یہ کتنا آسان معاملہ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں۔ اس میں زیادہ نہ پڑھو ان چیزوں میں، اخلاق کو زندہ کر دو، حضور والے اخلاق۔ وہاں تو کھانے کو نہیں تھا، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ پہننے کو ہے، نہ اوڑھنے کو ہے، حضور کے پاس کچھ نہیں۔ اور ہم کیسا ہر چیز چاہیے، اعلیٰ چاہیے، کوئی گالی ایسی نہیں کہ گھر والے کو نہ دے رہا، یہ نہ بڑے پیار کے ساتھ وہاں نبی کا پاک ارشاد ہے وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِأَهْلِهِ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو گھر والی کے ساتھ اچھی طرح رہے۔ یہ تو دربار رسالت سے ابتلا ہے، اور قرآن کریم میں بڑے دربار سے کیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح رہا کرو۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اصل تو عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہاں کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہ ہندوستان میں ہی نہیں ساری دنیا میں ہی ہے۔ یہ جو کام اس وقت پھیلا ہے اور چلا ہے تو کہاں سے چلا؟ میری نانی جو تھی
شیخ زکریا کی دوسری گھر والی میری نانی تھی، ان کے والد سے چلا، مولانا الیاس صاحب کی بیٹی تھی ہماری نانی. فرماتی ہے رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ طلحہ پیدا ہوا، حضرت پیر صاحب وہ بھی رحمت اللہ علیہ ہوگا، جب یہ پیدا ہوا سہارنپور میں ہوئے تھے ماموں پیدا، نانی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، تو حضرت مولانا الیاس صاحب کے فرمانے پر نانا نے دہلی بھیج دیا. پہلے گاڑیاں تو تھی نہیں، ٹرین سے جانے تھے، چھوٹا سا پتلا سا کھٹولا اس پہ لٹا کر اور اسی کو ٹرین میں داخل کر کے کس طرح بس پہنچے وہاں. بڑے روئے حضرت مولانا دیکھ کر الیاس صاحب، اور میں اس میں تو کچھ بھی نہیں رہا. پھر تہجد کے بعد، اشراق کے بعد، چاشت کے بعد، اوابین کے بعد، بیان کے بعد، قرآن کے بعد، درود شریف کے بعد، استغفار کے بعد بار بار دم کریں اور اللہ سے مانگے. اللہ نے پھر صحت عطا فرمانی شروع کی. حضرت پیر صاحب کو بھی آپ گئے جب سے تو نانی نے فرمایا کہ مجھے تو رات کو ساری رات نیند نہیں آ رہی تھی، بہت بیمار تھی، کمزور، اور برابر میں طلحہ لیٹا وہ بھی بہت بیمار. مگر میں دیکھوں گی کہ میرے ابا جی بھی نہیں سو رہے، سامنے چارپائی بھی کبھی ادھر کروٹ لے کبھی ادھر کروٹ لے، پوری رات اسی طرح گزر جائے. 2:30-3 بجے اٹھ کے نیت باندھ لے. تو میں نے ایک دن پوچھ لیا ابا جی کیسی طبیعت ہو رہی ہے؟ تو میں کیوں کیا نہیں، کیا بات ہے؟ کہ میں دیکھوں رات کو آپ سوتے ہی نہیں، ساری رات میں نے دیکھا کبھی ادھر کروٹ بدل لے اور کبھی ادھر کروٹ بدل لے، اس طرح ٹھنڈی سانس لے رہے. تو رونے لگے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ذمہ داری دے کے گئے ہیں ایک فرد کو کہ دیکھو انہیں تیاری کرا کے لائیو ان سے، ان کی نماز بھی صحیح ہو، قرآن بھی صحیح ہو، اخلاق بھی صحیح ہو، ان کے سجدے بھی صحیح ہو، ان کا روزہ بھی صحیح ہو، ان کے معاملات بھی صحیح ہو، ان کی معاشرت بھی صحیح ہو، ان کی دعا بھی صحیح ہو، ان کی آوازاری بھی صحیح ہو، علماء سے ان کو تعلق بھی ہو، اس کے ذریعے سے اللہ سے تعلق کر رہے ہوں، کسی اہل حق کے ہاتھ پر توبہ کر کے اس کے ذریعے سے یہ سارا اپنا نظام لے کے چل رہے ہوں. اور ہمارے ایمان والے بھائی نہ نماز کے قریب ہے، نہ قرآن کے، نہ ادب کے، نہ صبر کے، نہ شکر کے، کہیں کے بھی نہ معاشرت کے. گھر میں دیکھو تو کیا حال، باہر دیکھو تو کیا حال، تجارت دیکھو تو ان کا کیسا حال. تو اس میں کیسے نیند آوے؟ اس وجہ سے نیند نہیں آتی. اسی تڑپ کو لے کے مدینہ پاک پہنچ گئے. وہاں مسجد نبی میں حاضر تھے کہ وہاں سے اشارہ یہ ہوا کہ الیاس ہندوستان جاؤ، تمہارے سے کام لینا ہے. تو بس پھر تو گھبرا گئے. جتنے مدینہ پاک میں علماء تھے بڑے بڑے، ان کے پاس جاویں، ان کے پاس جاویں. آخر میں حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کے بڑے بھائی تھے مولانا احمد صاحب، ان کی خدمت میں تشریف لے جا کے فرمایا مولوی صاحب آپ اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں؟ یہ تھوڑی فرمایا کہ کام کرو جا کے، جو فرمایا کام لینا ہے، لینے والے خود لے لیں گے. جزاک اللہ. تو یہ اس تڑپ کو یہاں سے لے کر گئے تھے. ہمارے نوجوان یہاں سے کیا لے جا رہے ہیں؟ مکے مدینے جا رہے ہیں، بے شک جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا یا تو گھومنے کی نیت سے آؤں گے، یا سیر و تفریح کی نیت سے آؤں گے، یا فخر کی نیت سے آؤں گے، یا گھومنے کی نیت سے آؤں گے. یہ نیتیں ہوں گی یہاں آنے کی. وہ نیت نہیں ہونے کی کہ سجدہ صحیح کرنا آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کی عظمت آ جائے، نبی کی عظمت دل میں آ جائے، اس کے دربار میں جا کے نبی کے وہاں کھڑے ہو کے سلام عرض کر لے. اور کیا فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کے قیامت میں میرے اوپر واجب ہے، میں اس کا خدا کے دربار میں سفارش کروں گا. یہ جذبات ہے ہی. اور غیروں نے حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ کا پاک ارشاد ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ غیروں نے جو یہ ٹیلی ویژن کے اندر بڑے بڑے پردوں پر یہ بیت اللہ شریف کا جو نظام شروع کیا ہے دکھانے کا، کس لیے؟ تاکہ میرے تیرے دل سے اس کی عظمت نکل جائے. نکل گئی. میں نے خود سنا حرم شریف میں مکے میں ایک نوجوان آیا بہت پیسے والا، دیکھنے لگا کہ لگا یہاں تو صاف نظر بھی نہیں آ رہا، ہمارے گھر میں تو پردے پہ اسکرین پہ اتنا بڑا آوے، یہ صاف ستھرا اے سی چل رہا، وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب اس کو کیسی عظمت نکل گئی. اس کی عظمت تو الگ ہی تھی. ایک رابعہ مصریہ بھی گئی تھی، اس کے حالات میں لکھا ہے ہر قدم پر 2 رکعت، ہر قدم پر کہاں جا رہی؟ اللہ کے دربار کی زیارت کرنے. 2 قدم رکھے، 2 رکعت پڑھے، قدم رکھے. جب قریب پہنچنے لگی تو سامنے دیکھا بیت اللہ شریف. سلام پھیر کے کہا تو کون ہے؟ کہ میں بیت اللہ ہوں. کہ بیت اللہ نہیں چاہیے، بیت نہیں چاہیے، صاحب بیت چاہیے، اللہ کا گھر نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ چاہیے. تو جیسے حضرت عمر نے فرمایا تھا، طواف کرتے کرتے جب حضرت اسود کے پاس تشریف لائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ،
فرمایا تو پتھر ہے، کوئی چیز تیرے قبضے میں نہیں ہے، نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا. ہم تو تجھے اس لیے بوسہ دے رہے ہیں، ہم ان آنکھوں نے پاک نبی کو دیکھا ہے، تجھے بوسہ دے رہے ہیں، صرف اس لیے تجھے بوسہ دے رہے ہیں. تو ہمارا تو یہ نظام ہے، ہمارا تو تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہونا چاہیے. ہمارا اللہ سے تعلق ہو جائے گا تو نماز سے ذریعے. اور جو بچے اور جو نوجوان اور جو بوڑھے جو ادھیڑ عمر کے قرآن شریف نہیں پڑھا، حضرت تشریف لے آئے، محتمم صاحب بھی، سارے بزرگان دین بیٹھے، ان کی سرپرستی، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. تو ان سے درخواست ہے بڑے ادب سے، یہ انشاءاللہ انتظام کر دیں گے. ارے تم میں کتنے ہیں جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہے ہاتھ اٹھاؤ. ڈرو نہیں، کوئی ٹیکس ویکس نہیں لگ رہا. اللہ اتنے سوری جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، یہ اسی وجہ سے خدا کی قسم یہ چارپائی کو لگ رہے ہیں. یہ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی فکر کر رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں. اور آؤ بچوں، آؤ بڑے، آؤ قرآن پڑھو آگے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر ہے، پاک نبی کا ارشاد ہے، جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کو ملک شام بھیجا تھا. اے ابو الدرداء، تو ملک شام چلا جا اور قرآن کریم کی تعلیم دے جا کے. دمشق کے جامع مسجد میں حضرت ابو الدرداء نے فجر کی نماز کے بعد اعلان کیا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، حضرت عمر امیر المومنین نے بھیجا ہے، کل سے انشاءاللہ یہاں قرآن کریم کا جو ہے سبق ہوگا، درس ہوگا، سارے ساتھی اسی کے بیٹھ کے. بہت اچھا، بہت اچھا. اگلے دن شروع ہو گیا، اگلے دن قرآن کی تعلیم شروع ہو گئی. 2-4 دن کے بعد خادم سے فرمایا ذرا شمار کریے کتنے ساتھی قرآن یاد کر رہے ہیں. اس نے کہا اچھی بات. اس نے شمار کر کے بتایا کہ 16,000 طالب علم قرآن یاد کر رہے ہیں. ہمارے اندر کم کہاں لگا ہوا اس قرآن کا. خدا نہ خواستہ اگر یہ سفید داڑھی والے یا علماء کرام اگر قبروں میں چلے گئے پھر وہ بات ختم ہو جائے گی. اللہ کے واسطے ان کی زندگی میں ہی ادھر توجہ فرماؤ. یہ سب چیز کے ذریعے یہی چاہا جا رہا ہے اور کچھ نہیں کہ قرآن کے ہم عاشق بن جائیں. سب سے اہم چیز ہے قرآن. قرآن تو سب سے اہم ہے، سب سے اہم قرآن ہے. سب چیز بعد میں. اور نماز کے اندر قرآن چاہیے، بغیر قرآن کے تو نماز نہیں ہوتی. ان حضرات سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی سبحان اللہ پڑھتا رہو قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، مگر قرآن سیکھ بہت جلدی سے جلدی. یہ تو اس کی جان ہے، یہ تو اس کی روح ہے. قرآن تو اصل ہے، نماز میں تو قرآن ہی پڑھا جائے. تو اس لیے جتنے ساتھیوں نے ہاتھ اٹھایا جو آس پاس کے ہیں اور کہے کیا کہ جی موج آ رہی. کسے کہے موج؟ جب سینے میں قرآن ہی نہیں تو کیا موج ہے؟ کچھ بھی موج نہیں. اس لیے یہاں آ کے ان سے درخواست کرو. اور خالی یہ نہیں کہ درخواست کر لی اور انہوں نے انتظام کر دیا اور تم نے بہت احسان سمجھا پڑھ کے چلے گئے. ہر ساتھی اپنی طاقت کے مطابق یہاں پیش کرے کہ جی اچھا سا قاری دو ہمیں. ہم 10-20 اس کو سناویں گے، 20 اس کو سناویں گے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے. اور اتنے پیسے ہم سارے ساتھی 15-20 ساتھی ہیں، ہم جو ہے 20,000 دیں گے یا 10,000 روپیہ مہینہ دیں گے اور تو انصاف کی خدمت میں پیش کرو. یہ تو وہ خدا کی قسم ایک حرف کی قیمت نہیں بن سکتی. پوری دنیا اتنی بڑی چیز ہے یہ قرآن. پوری دنیا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے ان اشرف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل. میری امت کے شریف ترین لوگ ہیں قرآن والے اور تہجد والے. تو تہجد بھی سیکھنا شروع کرو اور قرآن بھی یاد کرنا شروع کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نیتیں کرو کہ اب امت کو کھڑا ہونا ہے. اب ایسا لگ رہا یہ جو تنہائی میں بیٹھ کے رونے والے ہیں نا، یہ حضرات فرما رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا کہ اب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، وہ خدا نخواستہ پٹوانے کے موڈ میں ہے، اب پٹائی کرا لگا. تو اس لیے اس کے غصے کو اور اس کے فیصلے سے آنے سے پہلے اب رو رو کے اللہ سے مانگ لو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس قرآن پر کیا کرتے. تم لوگ بیٹھ جاؤ نا، کیا ہے ایک بار کھڑا ہو رہا ہے، کیا کہو ہو جائے. تو اس لیے طے کرو انشاءاللہ قرآن سیکھو. سب سے پہلی چیز ہے قرآن، ساری چیز بعد میں ہے.
قرآن تو اصل ہے، اور بیٹھے کہاں مدرسے میں؟ یہ تو ان حضرات کا کرم ہے، ورنہ ان کا تو نظام یکسوئی کا ہے. ہاں خدا کی قسم یہ حضرات تو ایسے ہیں کہ یہ بات بھی نہیں کرتے. مطالعے کے بعد اس کے بعد ساری چیزیں چھوڑو بیٹھے، اور کیسے جذبات تھے خدا کی قسم. ناظرین صاحب کے میرے آنکھ سے آنسو آ گیا. اللہ ان کو جزائے خیر، ایسے اچھے الفاظ میں تمہاری تائید کی ہے، اور اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. طے کرو انشاءاللہ قرآن شریف سیکھیں گے. یہ سارے جذبات اپنے دل میں پیدا کرو. یہی تو اصل دین ہے. اور دین کس چیز کا نام ہے؟ کھیت کھلیان کا تھوڑی ہے، ان کا ایک مکانات کا چیز کا لیتروں کا ٹھیکروں کا نام تھوڑی ہے. دین تو اسی چیز کا نام ہے جو صحابہ نے سیکھا، جو صحابہ نے کیا. صحابہ تو اسی میں لگے رہے. ہر چیز اللہ سے مانگی، ہر چیز. ایک صحابی کا انتقال ہوا، اس کے نوجوان صاحبزادے نے ایک صحابی سے کہا میرے ابا جی کا انتقال ہو گیا، آپ کی طرف میرے ابا جی کے پیسے ہیں. ارشاد فرمایا میری طرف؟ یہاں فضائل اعمال میں لکھا نانا نے کہ اچھا میری طرف ہے، جب چاہے لے لیو. اب جو جا کے گھر دیکھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو میرے والد مقروض گئے. انہوں نے کہا جی معاف کریو، میرے والد آپ کے مقروض گئے. اسی بات پہ ہمارے یہاں تو لٹ چل گیا، گولیاں چل گیا. ساری عمر تیرا باپ ہمارا مقروض رہا، اس کے مرنے کے بعد تو ہمیں کہنا ہمارے اخلاق ایسے ہیں. اور صحابی کے اخلاق کیسے کہ میں تمہارے والد کا مقروض ہوں، جب چاہے لے لیو. اگلے دن آگے کہا معاف کریو، معاف کریو، میرے ابا آپ کے مقروض گئے ہیں دنیا سے. کہ اچھا آپ کے والد صاحب ہمارے مقروض تھے؟ ہاں. کہ وہ معاف ہے. کیسے حضرات تھے؟ دنیا کی اتنی سی بھی محبت عظمت ہے ہی نہیں دل میں کہ نہیں میں معاف نہیں کراتا. صحابی کا بیٹا ہے، میں نہیں معاف کراتا، میں نہیں معاف کراتا. میں تو آپ کو دوں گا، مگر پیسے تو دینے کو ہے نہیں. پاک نبی نے ابا جی کو زمین دی تھی، وہ آپ کو میں دے دوں گا. کہ بہت اچھا، زمین دے دی. اب صحابی وہاں پہنچ گئے، خادم کے ساتھ جا کے دیکھا. اس نے کہا یہ کیا کباڑ لے لیا؟ کہ تو بہت صحابی سے خادم نے کہا کہ یہ کیا کباڑ لے لیا؟ کہ تو بہت یہ کیا کہہ رہا؟ کیوں؟ کہ نہ یہاں پانی ہے نہ کچھ ہے. ارے یہی تو سیکھا نبی سے، اور سیکھا کیا؟ اللہ سے مانگنا سیکھا ہے. فوراً 2 رکعت پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد لمبا سجدہ فرمایا. اور سجدہ فرمانے کے بعد وہ خادم کھڑا ہوا ہے، چھوٹی سی لکڑی ہاتھ میں کہ کھودیے یہاں سے. وہاں تو پتھریلا علاقہ ہے، جیسا راجستھان میں 200 فٹ میں بھی 1000 فٹ میں بھی پانی نہیں. اس نے ذرا سا کھودا اور صحابی خدا کی طرف متوجہ ہے، تھوڑا سا کھودا، 5 7 10 20 دفعے مارا اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. کہاں؟ پتھریلی زمین میں. کہ ہم نے یہ سیکھا پاک نبی سے، ہم نے نہیں سیکھا. ابھی ہمارا سارا دھیان پیسے پر اور مادیات پر ہے، اور ہماری ساری صلاحیت مادیات پر لگ رہی ہے. اسی وجہ سے مادیات کی، ان چیزوں کی، لوہے کی، لکڑی کی، سونے کی، چاندی کی، دنیا کی ہر چیز کی قیمت ہے. لیکن ایمان والے سمجھ لے کہ میری اور تیری قیمت ختم ہو چکی، کیونکہ ہم نے اپنے اوپر محنت ختم کر دی. اب اگر کچھ قیمت ہے تو علماء کرام کی ہے. انہوں نے اپنے دن رات کر کے علم حاصل کیا ہے، اپنے اوپر محنت کی ہے، اپنی آنکھ پر محنت کی ہے، اپنی زبان پر محنت کی ہے، اپنے دل پر محنت کی ہے، اپنے لباس پر محنت کی ہے. میں نے اور تو نے محنت نہیں کی. ان تمام چیزوں سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ میں بھی اور تو بھی ان حضرات کی خدمت میں تھوڑی بھی دیر بیٹھ کر اور اللہ کے راستے میں اپنی جان مال کے ساتھ پھر کر وہ جذبات پیدا کر لو جو صحابہ نے پیدا کیے. پھر انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے دلارے اور نبی کے پیارے بن جائیں گے. اب تمہارے سامنے کچھ تقاضے رکھنے ہیں، جیسے سکون کے ساتھ آپ حضرات نے بات سنی ہے، اسی طرح بیٹھے رہیو. اللہ کے واسطے اٹھنے کا ہونا کیجو، انشاءاللہ دعا کے بعد بات پوری ہوگی. جس طرح سکون سے بیٹھے ہو ایسے ہی بیٹھے رہیو. صحابہ کو تو اتنی دیر بھی نہیں لگتی تھی. صحابی کی تو اگر بات سناؤ خدا کی قسم حیرت میں رہ جاؤ. سیدنا سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی، سراقہ ابن مالک ایک صحابی ہے، مدینہ پاک میں ہے، نئی شادی ہوئی اور فجر کا وقت ہے یا کون سا وقت ہے، غسل خانے میں گیا نہانے کے لیے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ گیا، مدینہ پاک میں اعلان کر رہا.
فلانی جگہ جانا ہے. حضرت امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ساتھیوں کو، اللہ کی قسم غسل فرض تھا، اس کو پورا کرنے کا برداشت نہیں ہوا کہ اتنی دیر حضور نے بلایا ہے اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب حضور آواز فوراً لبیک کو، جب حضور تمہارے درمیان میں فوراً گئے بھاگے ہوئے، اور جو حضور نے کہا بتایا تھا وہاں گئے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. پاک نبی ہم چلے شہداء کو دیکھنے کے لیے، اور حضرت ایسے دیکھ رہے ہیں. فرمایا کہ یہ سراقہ کو فرشتے غسل دے رہے، آسمان اور زمین کے بیچ میں اس کی نعش رکھی اور فرشتے غسل دے رہے. اسے شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، ذرا اس کے گھر پہنچ کے آئیو، اس کے اوپر غسل فرض تھا کیا؟ گھر والی سے پوچھا جا کے کہ ہاں غسل فرض کے لیے گئے تھے اندر، مگر آپ کا قاصد آ گیا، فوراً روانہ ہو گئے اور جا کے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. اور ہمیں تمہیں کیا کرنا؟ غیروں میں تھوڑی کام کرنا کہ کافروں میں نہ، وہ تو ہماری استعداد ہے ہی نہیں تھی، اس کے لیے الگ مستقل محکمہ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے، ان کی اس میں وہ بھی لگے ہوئے. ہمیں تو اپنے بھائی، ایمان والا بھائی جو صرف نام کا مسلمان رہ گیا، مشکات شریف میں ہے لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا وقت آ رہا میری امت پر نام کے مسلمان رہ گئے. دیکھ لو اس وقت کیا حال ہے، سر پہ انگریزی بال ہیں، یہاں سے کالے ہیں، یہاں سے سفید ہیں، یہاں سے لال ہے، یہاں سے نیل. یہ کیا کر رکھا ہے؟ پاجامہ پہنے یہاں سے پھٹا ہوا ہے، داڑھی ہے نہیں. حضور نے فرمایا ایسا ٹائم آ گا کہ نام کے مسلمان رہ جائیں گے، کام کے نہیں ہوتے. اللہ کے واسطے کام کا مسلمان بننے کی نیت کر لو تو انشاءاللہ کام کے بنے. اب کسی کے سر پہ میرے ساتھ جو اللہ کے واسطے انگریزی بال نہ رہے تو انشاءاللہ انگریزی بال نہیں رہے. بہت خطرے کی بات فرمائی. یا علماء اسی لیے تو ڈرتے ہیں کہ تم تو مکھن ہو اور تم کہاں ضائع ہو رہے ہو. جو فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ. اور خدا نخواستہ انگریزی بال، داڑھی مڈی ہوئی اور بڑی بڑی مونچھیں، ایسے کپڑے، اللہ کے واسطے. آج کی مبارک رات میرے لیے اور تیرے لیے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے ہر شب قدر است اگر قدر بیدانی، ہر شب قدر است اگر قدر بیدانی. ہر شب قدر ہے اگر تو اس کے قدر پہچان لے. اصل تو یہ ہے کہ اس کی میں اور تو قدر پہچان لے. اب آپ حضرات کے سامنے کچھ تقاضے رکھے جائیں گے. ساری باتیں جو کہیں یاد رکھنی ہے. انشاءاللہ قرآن سیکھنا ہے، قرآن کریم سیکھنا ہے، آج ہی بات کرنی ہے. اور رو رہا ہے 2 رکعت پڑھ کے. اتنی مدت گزر گئی، تیرا کھجر صحابہ نے تو اس کے ذریعے تیرا تقرب حاصل کیا ہے. میں آج تک اس کو پڑھ بھی نہیں سکا ایک سطر بھی. رو کے معافی مانگنی ہے. خدا کی قسم صحابہ کے تمہیں کیا قصے سناؤں، کیسے یاد آ رہے ہیں. ایک صحابی ہے، اس کو قل اللہ احد سے عشق ہے. کیسے؟ قل اللہ احد. ہر نماز میں ہر رکعت میں اللہ اکبر اور الحمد شریف پڑھ کے والضالین آمین، قل اللہ احد. دوسری رکعت میں قل اللہ احد. دربار رسالت میں پہنچ گئی شکایت. فرمایا کہ یہ کیا بات ہے، تو ہر رکعت میں قل اللہ احد پڑھے، یہ کیا بات؟ اللہ کے نبی مجھے اس صورت سے عشق ہے. فوراً سرٹیفکیٹ ملا جنت کا. حب کا ایاھا ادخلک الجنہ، تیرا اس صورت سے محبت کرنا تجھے جنت میں لے جانا. نوجوانوں کیسے محبت کر رہے ہو ان نوجوانوں سے، ان مسلمان نوجوانوں سے جو اس کے اندر شیشے میں کھڑے ہو کے گا رہے ہیں، گانا گا رہے ہیں، فلم بنا رہے ہیں. اللہ کے وقت ایسا نہ کرو، اس قرآن سے عشق پیدا کرو. قرآن سیکھنا ہے انشاءاللہ. اب یہ جذبہ پیدا ہو جائے اندر، قرآن سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے ہمارے اندر. اور یہ کیسے ہوگا؟ گھر بیٹھے تھوڑی ہو جائے گا. اب اس وقت جو بات سنی ہے تو کچھ تھوڑا سا ذہن بنا ہے. الحمدللہ اتنی بڑی دولت سینے میں موجود ہے اور وہ وہاں بھی ہے.
دو طرح کے کمالات ہیں علماء نے فرمایا ہے، ایک کسبی ایک وہابی. یہ وہابی چیز ہے، اللہ نے دی ہے. ویسے تو نظام یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنائے، نصرانی بنائے، عیسائی بنائے. اللہ کا شکر ہمیں کسی نے کچھ نہیں بنایا، لیکن ہمارا عمل ہمیں کیا بنا. ایمان والے کے سر پہ انگریزی بال تھوڑی ہوتے ہیں. ایمان والا فلم تھوڑی دیکھتا ہے، ایمان والا گانے تھوڑی سنتا ہے، ایمان والا گانے تھوڑی گاتا ہے. ایمان والا ماں باپ کے اوپر آنکھیں تھوڑی نکالتا ہے، سینہ تان کے تھوڑی بات کرتا ہے. ماں باپ سے تو نوجوانوں اللہ پاک نے فرمایا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ماں باپ سے موڈے جھکا کے بات کریے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی نرم آواز سے بات کیجیے. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف تک مت کہیے ماں باپ کو. اللہ پاک تمہارے سب کے یہاں آنے کو اور غور سے بیٹھ کر بات سننے کو اس کو قبول فرما لے اور اپنی معرفت کا نبی کی تابعداری کا اس کو ذریعہ فرما دے. الحمدللہ اتنے سارے بیٹھے ہیں کہ بدر کے میدان میں بھی شاید اتنے نہیں تھے، مگر ان حضرات کی بات تو الگ تھی. ایک اگر ان میں سے اس وقت یہاں آ جاوے ہم لاکھوں پر بھاری ہے. ایسا ان کا ایمان تھا. اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے. آؤ جی ساتھی کون تھے؟ حکیم صاحب جو تشکیلیں ہوئی بھی ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاویں. اب صحت بنا ہے کھڑے ہو کے کہیں کہ انشاءاللہ میں آج ہی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہوں. کھڑے ہو جاویں بھائی تشکیل کے لیے. باہر 2-3 ساتھی کھڑے ہو جاویں، اندر بھی 2-3 ساتھی کھڑے ہو جاویں. محل کا ثواب بھائی نقد ماشاءاللہ. دیکھو ہمارا نوجوان کھڑا ہوا ہے. کیا نام ہے بھائی؟ ماشاءاللہ کھڑے ہو جانا بھائی. جو جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جانا بھائی. نام لکھوا جو تیار ہو گئے آگے ماشاءاللہ بھائی کھڑے ہو جاؤ. جو نقد تیار ہے آج بھائی. کرو بھائی نیت کرو. جو آج نظر تیار ہے ساتھی بستر وصول لے کر کے لے آئے ہیں تو ساتھی تیار ہو گئے ہیں. کھڑے ہو جاؤ بھائی. کرے بھائی نیت. جو تیار ہو کر آ گئے بھائی وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. جو ساتھی تیار ہو کر آ گئے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ بھائی. اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جاؤ بھائی. کھڑے ہو جاؤ بھائی. اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جاؤ بھائی. ماشاء اللہ. اللہ نکلنا آسان فرما دے. اللہ قبول فرما دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارشاد بھائی ماشاء اللہ. افتخار ماشاء اللہ. کیا نام ہے بھائی کون کا؟ محمد عارف. اور دوسرے ساتھی بھائی ماشاء اللہ. اللہ قبول فرما لے بھائی. تھوڑا ہمت سے کر لے ساتھی. ماشاء اللہ. کیا نام؟ محمد شعیب ماشاء اللہ. اللہ قبول فرما لے. کیا نام ہے بھائی کا؟ نعمان صاحب. نعمان. سے بڑے ادب سے درخواست ہے کہ آپ کرسی میں تشریف لائیں. بڑے ادب سے درخواست ہے. اور طلبا جو ماشاءاللہ بولے کے ہیں ہم چھٹی میں ان سے ذرا سا ارشاد فرما دیں گے تو بڑی سہولت ہو جائے گی انشاءاللہ. تشریف لائیے بھائی. راستہ چھوڑ دو ذرا. اچھا بھائی ایک کام کرو ساتھی کھڑے نہ ہو بھائی. دیکھو تشکیل کا موقع ہے. بیٹھ جاؤ بھائی. اچھا ایک کام کرو 2 مہینے کے اندر کون ساتھی ایسا ہے جس کا سال کا وقت نہیں لگا اور وہ نیت کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ 2 مہینے کے اندر سال کا وقت اپنا لگا لوں گا. اس مجمع میں سے کھڑے ہو کر فرما لو بھائی. 2 مہینے کے اندر جس کا سال کا وقت نہیں لگا انشاءاللہ ہم سال کا وقت لگا لیں گے. کھڑے ہو کے بتا لو بھائی.
ماشاءاللہ بڑوں کی سب سے اچھی ہر وقت ضرورت ہے بھائی جلدی بولو دیکھو تشریف لائے دیکھو وہ اللہ کا ولی ماشاءاللہ کیا نام ہے بتاؤ اس کچھ سے کیا نام ہے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اتنے سارے اندر بیٹھے ساتھی کیوں خاموش بیٹھے کیا بات ہمت کیوں نہیں کر رہے بھائی جو ساتھی سال کا وقت بھی لگا 2 مہینے کے اندر اپنا ہم وقت لگا لیں گے یہ پہلے اس مجمع میں کھڑے ہو گئے بھائی ماشاءاللہ شاہد بھائی محمد وسیم بھائی بھائی ساتھی کھڑے ہو جاؤ بھائی کیا نام بتایا محمد اقبال ماشاءاللہ بھائی باہر بھی کھڑے ہو بھائی ساتھی ہمارے تشریف کرنے والے تشریف ہے بھائی عبد الواجد ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اللہ ہمارے والے گلزار شوکت پور سے کہہ رہے ہیں ابھی انشاءاللہ وقت لگائیں گے کیا نام ہے انصار ماشاءاللہ محمد شاہد ماشاءاللہ اللہ قبول مکہ باز سے ایک بار پھر ہو مکہ باز والے دن کو بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری شیخ صاحب کہہ رہے بھائی کوئی جماعت انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے کیا نام ہے نہیں احمد ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اور دکھائی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج سلیمان پوری پھرنے والے کیا ہے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے پوری جماعت بھائی نشان کہہ رہے ہیں سنن پور سے پوری جماعت بھائی سلیمان شہزاد بھائی نام کے سے پوری جماعت ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے سلطان ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اور اچھا بھائی راشد ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے پوری جماعت اچھا ماشاءاللہ محمد نصیر عمر مسجد سے پوری جماعت پوری جماعت عمر مسجد سے پوری جماعت ہمارے بھائی نصیر کہہ رہے اللہ قبول فرمائے بھائی بھائی نشان کرنے نکلے ارے بھائی سرساوی کے علاقے سے کوئی آیا ہے پوری جماعت ہے اور نیت کرو سنسارے والوں اللہ جزائے خیر دے اور بولو بھائی ماشاءاللہ پوری جماعت ماشاءاللہ کہاں سے ہے پرانے سے ماشاءاللہ پوری جماعت لے کے آئے ہیں اللہ قبول فرمائے کیلاش پور سے 2 جماعت 2 نومبر کو ماشاءاللہ ٹھیک ہے جماعت 2 جماعت دیں گے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے کھڑے ہو جاؤ بھائی ساتھی کھڑے ہو جاؤ بھائی اور نہیں ہو بھائی ماشاءاللہ باہر نام آ گئے ماشاءاللہ بہت مبارک کتنا حسین لگتا ہے علماء کی سرپرست میں ہمارا جوڑ چلا ہے اتنی مبارک بات ہے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا میں بیٹھ جاؤں صاحب بیٹھ جاؤں وہ جناب جو حامد نہیں ہے لاش کو انشاءاللہ ان کی عبادت میں وہ جماعت جائے گی ہمارے حضرت فرما رہے ہیں جو طلبہ یہاں موجود ہے رمضان کی چھٹیوں میں وہ طلبہ کی جماعتوں میں جائیں گے انشاءاللہ تو وہ طلبہ جو یہاں موجود ہے کھڑے کھڑے ہو جانا بس کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مبارک اللہ قبول فرمائے الحمدللہ ہمارے حضرت مولانا صاحب ہیں 80 طلبہ نکلے بیٹھ جاؤ بھائی 80 طلبہ جمعرات کے دن 24 گھنٹے کے لیے حضرت کی فکروں پر اللہ کے راستے میں ہمارے قرب و جوار میں جا کر کام کیا اس کا نتیجہ یہ یہاں جذبہ موجود ہے اللہ قبول فرمائے اچھا بھائی بیٹھ جاؤ ساتھی کھڑے نہ رہے بھائی بیٹھ جاؤ اچھا بھائی ذرا سی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جوڑ ہوا ہے علماء کی سرپرستی میں تو ہمیں اس کے اوپر یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے علماء
جس طرح ہمیں کہیں گے انشاءاللہ ہم سب اسی طرح اپنا روپ موڑ کر اسی طرف چلیں گے، اسی میں خیر رہے گی. ہاتھ اٹھا کر بتاؤ انشاءاللہ برکت چلے گی. اللہ قبول کرنا ہے. اچھا ہاتھ پیچھے کرو. اچھا ایک تو اللہ کے راستے میں نمبر حضرت ہے، دوسرے نمبر پر مقامی 5 اعمال ہے. سارے نیت کرو انشاءاللہ مسجد و جماعت کے مقامی 5 اعمال ہر حال میں پابندی کے ساتھ ہم کریں گے انشاءاللہ. انسان کی بات آئی ہے، اپنے اعتبار سے بھی فکریں کرنی ہے، اپنے بچوں کے اعتبار سے مدارس اور مکاتب میں بچوں کو داخل کرانا ہے. کرا لیں گے انشاءاللہ. ہاتھ پیچھے کرو. مستورات کے اندر دین ہے، اس کے لیے ہمیں فضائل اعمال کی تعلیم کرنی ہے. کون سی کتاب کی بات؟ ہاں، گھر کے اندر دینداری کے لیے ہمیں فضائل اعمال حصہ اول اور حصہ دو یہ مشورے سے طے ہے. اسی کتاب کی گھر میں بھی تعلیم کرنی ہے اور اسی کتاب کی مسجدوں میں بھی تعلیم کرنی ہے انشاءاللہ. محترم حضرات، اپنے اپنے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں جو مہاجر مکی و مدنی حضرت شیخ القدیر مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا فیض پورے عالم اور پوری دنیا کے اندر جاری اور ساری ہے، ان کی بہت اہم کتاب ہے اور بہت اچھے سادے الفاظ میں ہے. تھوڑا پڑھا لکھا آدمی ہماری مائیں بہنیں بھی اسے سمجھ سکتی ہیں. اس لیے گھروں کے اندر فضائل اعمال کا پڑھنا نہایت ضروری ہے تاکہ اس سے ہماری ایمان کے اندر کمزوری جو ہے وہ مضبوط ہو جائے ہمارے ایمان. اور کچھ کی روشنی میں ہمارا گھر کے جو ماحول ہے، ماحول جو بگڑے وہ سنبھلے. بھائی اپنے اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی اچھا بھائی، اب ایک تقاضا یہ ہے، اب یہ جو جوڑ ہمارا ہوتا ہے یہ ہر 2 مہینے بعد ہمارے پیپر ہوتا ہے. تو اب یہ اس وقت یہاں جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اگلے 2 مہینے کے بعد کون کون سی مسجدیں جو تقاضا رکھتی ہے کہ بھائی ہم بھی اگلے 2 مہینے بعد اس جوڑ کو کرانا چاہتے ہیں، یہ تقاضا طے ہونے کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہو جائے گی. تو بھائی تقاضا کہاں کا تقاضا ہے، اپنے اعتبار سے تقاضا رکھ لو. مرکز کا تقاضا کرنے والے کا ماشاءاللہ، بڑے دلے کی مسجد کا بھی تقاضا ہے. بڑے دلے کا ماشاءاللہ. اور مدینہ ہے، ریڈی کا بھی تقاضا ہے ماشاءاللہ. نئی مسجد کا ریڈی کا نئی مسجد کا تقاضا ہے. اور بتاؤ بھائی، اور بتاؤ بھائی. ہاں بھائی، بھائی کہاں کا تقاضا ہے بھائی بتاؤ، جلدی جلدی بتا دینا. چلو یہ ہو گیا، تقاضے سامنے آ گئے بھائی. اچھا آپ یہ بتاؤ کہ رائے دے دو بھائی اپنی اپنی، کہاں گئے ہو بھائی؟ یہ ہمارے حضرت نے فرما دیا مرکز کی آیا علی بھائی کندے بھائی. اور بتاؤ بھائی کہاں کی آئے ہیں؟ بڑے دلے کی. اچھا ماشاءاللہ جی، کندے بڑے مرکز کی آئے ہیں بھائی. اور بتاؤ بھائی، اور بتاؤ بھائی، گندیوڑا مرکز کیا ہے بھائی. اور بتاؤ بھائی، گندیوڑا تو میری رائے گندیوڑا مرکز کی ہے. جو ہمارا جدوجہد کرنی ہے اپنے علاقے میں. جتنی جدوجہد کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر کامیابی ملے گی. کیا تاریخ؟ اچھا بھائی اب یہ ہے تاریخ کی رائے چلو بھائی. 20 دسمبر بھی آج کیا تاریخ ہے؟ 2 مہینے بعد ہے. 30 دسمبر طے فرما دیا حضرت نے.
میلادی 30 دسمبر. ٹھیک ہے بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ. اچھا بھائی اب یہاں سے عزائم لے کے جانے جو ہم نے ارادے کیے ہیں کہ ہم انشاءاللہ 2 مہینے کے اندر اندر اپنا اپنا وقت لگا لیں گے. یہ سب نے عزائم کیے ہیں. تو نیت یہ کر لو انشاءاللہ اس روڈ کی محنت کے لیے ہم اپنا وقت پہلے لگا لیں گے. جو کبھی بیشی ہے اس روڈ سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ اللہ قبول کرے. اچھا بھائی تھوڑی سی ترتیب بیان کرنی. ترتیب یہ ہے ہمارے علماء حضرات علماء کرام جو آئے ہوئے ہیں ان کے کھانے کا نظام جو ہوا ہے دارالحدیث جو ہے ہمارے اوپر اس کے برابر میں درسگاہیں ہیں وہاں پر حضرات کے کھانے کا نظام ہے نماز کے بعد. جی دارالحدیث کے اندر ہی کر دیا. اچھا بھائی دارالحدیث کے اندر ہی کر دیا ہمارے حضرت نے نظام. دارالحدیث کے اندر علماء کرام کا کھانے کا جو نظام ہے وہ دارالحدیث کے اندر ہے. علماء کرام نماز پڑھنے کے بعد وہاں پہنچ جانا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. عوام کا جو ہمارے اور حضرات کا جو کھانے کا نظام ہے وہ دارالطعام میں ہے. نماز پڑھنے کے بعد دارالطعام میں پہنچ جاوے اور صبر کے ساتھ جیسے مجمع زیادہ ہے دوسرے کا اکرام کرتے ہوئے ہمیں اپنی ترتیب بنانی ہے کھانا کھانے کی. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ کر لیں گے اس کی فکر اللہ قبول کرے. دارالطعام وہاں ہے جہاں کھانا بن رہا ہے اور ہماری حضرت فرما رہے ہیں کوئی کھانا کھائے بغیر نہ کھانا کھا کے جائے. ہماری حضرت کی طرف سے یہ بات ہے. جماعت ہوگی انشاءاللہ. 8:15 ہوئے ہیں اذان ہوگی ابھی فوراً اور انشاءاللہ 8:30 بجے انشاءاللہ نماز ہوگی. جو باتیں بھائی جو بھی سنا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل میں ایک بات اپنے سب بھائیوں سے ضرور عرض کروں گا. حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی مدثر العلی کا ایک میرے پاس میں آڈیو ہے تو اس میں ان کا اپنا تذکرہ انہوں نے کیا. وہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا آخری وقت کا انہوں نے اپنا اس میں کچھ جو ان کے ساتھ حضرت نے جو ان کو نصیحت فرمائی تھی وہ انہوں نے اس میں فرمائی کہ آخری وقت تھا تو آخری وقت میں حضرت نے مجھے رات کے آخری حصے میں فرمایا بلایا اور ساری رات بے چین گشت کرتے رہے لگاتے رہے اور اس کے بعد پھر مجھے فرمایا کہ مولانا سجاد صاحب ساتھیوں سے کہو کہ وہ اپنے انفرادی اعمال پر کمر کس لیں. انفرادی اعمال کی بہت کمی ہو گئی. انفرادی اعمال کا مطلب ہے ہمیں اپنے اپنے طریقے پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی عبادت کرنی ہے وہ انفرادی عمل ہے. تہجد خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا, قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور جو تسبیحات ہیں وہ پورا کرنا اور جو بھی آپ کو اللہ والے جن سے بھی آپ منسلک ہیں جو بھی آپ کو بتایا ان کو پورا کرنا, یہ انفرادی عمل ہے. اس انفرادی عملوں کو کرنا ضروری ہے اور ہر عمل کے لیے اخلاص ضروری ہے. کوئی بھی کام ہو, آپ نے 2 مہینے کی ترتیب ابھی سنی, مولانا شہزاد صاحب نے یہ بات بیان کی کہ انشاءاللہ اگلے 2 مہینے کے لیے ہم محنت کریں گے, مگر یہ بات اگر دھیان کے اندر آپ کے نہ رہے کہ ہمیں اگلے 2 مہینوں میں مجمع پڑھنا ہے, یہ بات بالکل دھیان کے اندر نہ رہے کہ ہمیں 2 مہینے کے اندر یہ محنت کرنی ہے کہ مجمع ہمارا ڈبل ہو جائے. ہمیں ہر کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے, بندوں سے جا کر صرف ملنا ہے اور وہاں مل کر پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ان کے لیے ہدایت مانگنی ہے. دل میرے اور آپ کے قبضے میں نہیں کہ آپ 20 لاکھ جمع کرو یا 10 لاکھ جمع کرو, یہ سب دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب ہم سچائی کے ساتھ بندوں سے جا کر گھر ملیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے, اللہ 1 کے ساتھ 20 کی توجہ خود فرما دیں گے. اگر ہماری توجہ اپنی تعداد کو بڑھانے کی طرف گئی اور ہم صرف کسی کام میں رہ گئے تو زندگی ہماری خراب ہو جائے گی.
ہمیں ہر کام صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ آج یہ چیز اخلاص جب دیکھو بنیاد فتنے کی اور فساد کی بنیاد تبھی پڑتی ہے جب اللہ بیچ سے نکلتا ہے۔ اگر ہر کام اللہ کے لیے ہو اور جیسا چل رہا تھا اللہ کے لیے ویسے چلتے رہتے تو یہ فساد نہ برپا ہوتا۔ جب اپنی تعداد کے چکر میں پڑ گئے، اپنی نفسیات کے چکر میں پڑ گئے اور اپنے نام اور نمود کے لیے ہم لگ گئے تو پھر اللہ نے اتنا بڑی سزا ہمیں دی۔ اللہ کے لیے کام کرو گے تو اللہ کے لیے مدد رہے گی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آخری ایک مرتبہ کچھ بیوہ کی خدمت کر رہے تھے، ان سے پوچھا کہ تم میری خدمت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا کہ حضرت بس آپ اللہ والے آدمی اس لیے کر لیتے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں تم میری خدمت اس لیے کرتے ہو، تم میری خدمت اس لیے کر رہے ہو، تمہارے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ الیاس اللہ والا آدمی ہے، ہم اس کی خدمت کر لیں گے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ پھر فرمایا غور سے سنو، ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلو کہ ان کی سوچ کیا تھی اور کس طرح انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ جو فرمایا بھائی تمہیں تو اللہ تمہارے گمان کے مطابق دے دے اور مجھے اللہ تمہارے گمان کے مطابق بنا دے۔ اتنا بڑا اللہ والا آدمی، اتنے اونچے مقام پر پہنچا ہوا آدمی اپنے کو ایسا مٹا رکھا تھا، یہ کہہ رہے کہ میں تمہاری نظر میں جیسا ہوں تم سمجھتے رہو مگر میں ایسا ہوں نہیں، تمہاری سوچ جیسی میرے تعلق سے کہ اللہ مجھے اللہ والا سمجھتے ہو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ویسا بنا دے۔ یہ ہے اللہ کے لیے کام کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ دلوں کے اندر ذرا بھی کوئی دوسری بات نہ ہے، کسی کو نیچے دکھانا، مجمع کو بڑھانا۔ ہمارا کام امر بالمعروف نہی انل منکر، گھر گھر ہمیں جانا ہے، گھر گھر بات کو پہنچانا ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ پھر اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ ہر بندے کی توجہ اللہ ادھر فرما دے۔ اخلاص کے ساتھ کام ہوگا تو انشاءاللہ اس کام کی برکتیں ہی عجیب ہوگی۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔